औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। कल हमारा निस्फ़ हो गया था, सूरह बकरा जो है पहला पारा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह निस्फ़ हो गया था। और कल जो हमने पढ़ा उसके अंदर अल्लाह ताला ने शुरू में तो आदम और हव्वा को जो तख्लीक किया था उसका किस्सा अल्लाह ने बयान किया, इब्लीस की और आदम की दुश्मनी कहाँ से शुरू हुई उसका जिक्र किया। और फिर उसके बाद अल्लाह ने बनी इसराइल से एक लंबा खुतबा इरशाद फरमाया ना, उनको मुखातिब करके जा रहे उसी वही अभी चल रहा था। दरमियान में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कुछ बातें कही और फिर अब दोबारा से बनी इसराइल से अल्लाह ताला ने मुखातिब हो गए फिर अल्लाह ताला। और यहाँ पे अल्लाह ताला पर एक और चीज याद दिला रहे हैं, याद करो इसराइल की औलाद से हमने पुख्ता अहद लिया था कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करना, माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ और यतीमों और मिस्कीनों के साथ नेक सलूक करना। जी जी। यतीमों और मिस्कीनों के साथ नेक सलूक करना, लोगों से भली बात कहना, नमाज कायम करना और ज़कात देना। मगर थोड़े से आदमियों के सिवा तुम सब इस अहद से फिर गए और अब तक फिरे हुए हो। फिर जरा याद करो कि हमने तुमसे मजबूत अहद लिया था कि आपस में एक दूसरे का खून ना बहाना और ना ही एक दूसरे को घर से बेघर करना। तुमने इसका इकरार किया था और तुम खुद इस पर गवाह हो। अच्छा हुआ क्या कि ये जो अल्लाह ताला ने जिस वाक़े की तरफ इशारा किया है, जो बात हमको याद दिलाई है, वो दरअसल है क्या कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ उनकी कौम जो है, वो एक लंबे अरसे तक अल्लाह ताला ने उनको वादी सीना के अंदर छोड़ दिया था सज़ा के तौर पर। जब इन्होंने पै दर पे नाफरमानियाँ की अल्लाह की और जब इन्होंने बिल्कुल बात नहीं मानी, तो फिर अल्लाह ताला ने इनके ऊपर वो जो हमने अभी पिछली दफ़ा पढ़ा था ना कि अल्लाह ताला ने इनसे कहा कि तुम जो है वो इस बस्ती में दाखिल होते हुए जाओ। और फिर इसी तरह से आगे एक और उसमें कहा, दोबारा कहेंगे अल्लाह ताला याद दिलाएंगे कि हज़रत मूसा ने इनसे कहा कि भई एक फलां-फलां जगह बस्ती है, अल्लाह ताला कहता है कि तुम इस बस्ती में चलो और चल के रहो, वहाँ पे जो लोग हैं वो तुम्हें देख के निकल जाएँगे, उनसे मुकाबला करो। तो इन्होंने कहा कि नहीं मूसा, तू और तेरा रब जाके लड़ाई करें, हम तो नहीं लड़ाई करेंगे। ये वो आखिरी बात थी, इसका आगे ज़िक्र आएगा इंशाअल्लाह। ये वो आखिरी बात थी जिसके ऊपर अल्लाह ताला सख्त खफ़ा हो गए और अल्लाह ताला ने इन लोगों को फिर अब बिल्कुल छोड़ दिया और अल्लाह ने इनके ऊपर ज़मीन ही हराम कर दी, यानी किसी बस्ती में ये लोग दाखिल नहीं हो सकते थे। इनकी पूरी एक नस्ल, यानी जो लोग ये जवान थे उस वक़्त और जिन लोगों ने इनकार किया था, जब तक ये मर ना गए तब तक ये लोग वादी सीना में ही फिरते रहे और ये इनको कोई जगह नहीं मिली। फिर उसके बाद वहीं पे हज़रत मूसा का इंतकाल हो गया, हज़रत हारून का इंतकाल हो गया और एक नए नबी वहाँ पे यूशा बिन नून जो है, वो वहाँ पे अल्लाह ताला ने उनको भेजा। यूशा बिन नून की बैसत हुई तो फिर उस दौरान में इनकी पूरी एक नस्ल जो उस वक़्त जवान थी और जिन्होंने इनकार किया था, वो मर चुकी थी। एक नई नस्ल जवान हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो अपने नबी की बात मानेंगे, हम जो है वो अल्लाह की हर बात मानेंगे और हमें अल्लाह से कहें कि हमें अब बस्ती दे दे कोई ना, हम अपनी बस्ती में जाके रहेंगे। वो भी वाक़या आगे आएगा तालूत और जालूत वाला। जब उस वक़्त ये लोग बस्ती में चले गए और उन्होंने जंग की और ये फिर जब रहने और बसने लगे, तो ये दरअसल 12 कबीले थे। फिर जब ये लोग वहाँ पे बस गए तो अल्लाह ताला ने फिर इनसे कुछ अहद दोबारा लिए, बहुत सारे अहद लिए। उनके अंदर से एक तो सबसे बड़ा पहला अहद जो था वो ये था कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करना, माँ-बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों और मिस्कीनों के साथ नेक सलूक करना, लोगों से भली बात कहना, नमाज कायम करना, ज़कात देना। मगर थोड़े से आदमियों के सिवा तुम सब इस अहद से फिर गए। यानी ये तो वो अहद थे जो अल्लाह ताला ने इनसे ले लिए। एक और अहद अल्लाह ताला ने बहुत इनसे खास तौर पे लिया था, वो ये था कि तुम 12 कबीले हो और तुम आपस में एक दूसरे का खून मत बहाना और ना ही एक दूसरे को घर से बेघर करना। मगर हुआ क्या कि ये लोग जब वहाँ पे जाके बस गए तो बजाय इसके कि ये कोई एक हुकूमत कायम करते और किसी एक सरकार के नीचे या किसी एक उसके साथ रहते, इन्होंने 12 हुकूमतें कायम कर ली और 12 अलग-अलग अपनी जागीरदारें कायम करके और ये रहने लगे। और फिर क्या हुआ कि एक दूसरे के ऊपर जुल्म किया करते थे, एक दूसरे के ऊपर ज्यादती किया करते थे और फिर उनको घरों से निकाल दिया करते थे। फिर जब जो कमजोर लोग थे वो वाला देश छोड़कर, वो घर छोड़कर काफिरों के इलाके में जाके बसने लगे। फिर जब ये काफिरों के इलाके में बसने लगे तो वहां पे वो जेर हो जाते थे और फिर काफिर इनको अपने जेर कर लेते थे और फिर क्या करते थे कि ये कहते थे ओहो ये तो हमारा ही भाई बंद है, हमारा ही यहूदी भाई है, तो इसके लिए तो हमारी किताब में लिखा हुआ है कि अपने भाइयों को फिदिया दे के छुड़वाओ। तो ये उसको फिदिया दे के छुड़वा लेते थे। तो अल्लाह ताला उस करते हैं यहाँ पे कि हमने तुमसे ये बात ली थी, मजबूत अहद लिया था कि आपस में एक दूसरे का खून ना बहाना और ना ही एक दूसरे को घर से बेघर करना, और तुमने इसका इकरार किया था, तुम खुद इस पर गवाह हो। मगर आज वही तुम अपने भाई बंदों को घर से बेघर करते हो। यानी अल्लाह ताला वो बात इनको याद दिला के अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम इनको, अपने भाइयों को घर से बेघर करते हो और
قتل کرتے ہو اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو، گھروں سے نکال دیتے ہو ظلم اور زیادتی کے ساتھ، اور ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور پھر جب وہ لڑائی میں ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک طرف تو تم جو ہے وہ ان کے ساتھ لڑائیاں کرتے ہو، جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے کہ تم نہ ان کے ساتھ لڑائی کرو، زیادتی مت کرو ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن یہ بات تو تم نہیں مانتے، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے کچھ جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں ذلیل اور خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف بھیج دیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خریدی ہے۔ اب ذرا اس کو نا، اس والے جملے کو ذرا یاد کرتے رہیے گا، ریمائنڈ کرتے رہیے گا کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں پہ یہ بات یاد دلاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خریدی ہے۔ یعنی یہ جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں یا یہ اس طرح کی جو ڈیلز کر رہے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور قرآن کے کسی ایک حصے کو، کتاب کے کسی ایک حصے کو مانتے ہیں اور ایک حصے کو نہیں مانتے، اس کو اللہ کیا کہتا ہے؟ خرید و فروخت کہتا ہے۔ اور خرید و فروخت بھی کون سی؟ کہ جس میں آخرت بیچ کر زندگی خریدی جائے۔ یعنی ہم کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو اس کے بدلے میں ایبس میں کچھ نہ کچھ دیتے ہیں نا، تو جب ہم دنیا کی کوئی چیز خرید رہے ہوتے ہیں تو اس کی قیمت آخرت ہے۔ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ یہ جو ڈیل ہے، یہ جو تجارت ہے، یہ بڑی نقصان دہ تجارت ہے کہ دنیا کی تھوڑا سا وقت، تھوڑی سی سہولت اور تھوڑی سی آسائش خریدنے کے لیے آپ اس کی جو پیمنٹ ادا کر رہے ہیں وہ آخرت کی زندگی ادا کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لہٰذا ان کی سزا میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، یعنی انہوں نے آخرت بیچی ہے تو اب یہ اس آسرے میں نہ رہیں کہ آخرت کے اندر پھر ان کی سزا میں کوئی کمی ہو جائے گی اور نہ ہی انہیں کوئی مدد پہنچے گی۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ روح نا جو جبریل علیہ السلام لے کر آتے تھے، اور اللہ کے رسول کے پاس بھی وہی لے کر آتے تھے، اور تمام نبیوں کے پاس وہی لے کر آتے تھے۔ روح پاک سے اس کی مدد کی، وہی کے ذریعے اس کی مدد کی۔ پھر تمہارا یہ کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے تو اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے دلوں کو، ان کے دل محفوظ ہیں اور ان کے دلوں میں کچھ نہیں جا رہا، بلکہ یہ اللہ ان سے خافا ہے، اور کل جیسے ہم نے بات کی تھی کہ اللہ نے سیل کر دیا ہے ان کے دلوں کو، یہ چاہ ہی نہیں سکتے، یہ اس کچھ اندر لے جانا چاہ ہی نہیں سکتے، اللہ نے بند کر دیا ان کے اوپر۔ کس کی وجہ سے؟ ان کے کفر کی وجہ سے۔ اور یہ وہ جو ٹائم ہوتا ہے، یہ بڑا خطرناک ٹائم ہوتا ہے کہ کسی سے اللہ اتنا خفا ہو جائے کہ اللہ اس کے دل کو ہی بند کر دے۔ اس کیفیت سے، اس ناراضگی سے، اس پیک پہ اللہ کے ناراضگی جانے سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے، ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے خفا مت ہوئیے گا کہ ہمارے دلوں کو آپ سیل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، ہم منا لیتے ہیں، ہم جاتے ہیں اللہ کے آگے، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، مناتے ہیں اسے، وہ مان جاتا ہے، لیکن یہ والی جو ناراضگی ہے اس میں اللہ مانتا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب جو یہ کتاب ہم نے بھیجی ہے، ہم نے قرآن بھیجا ہے، ان کے پاس یہ آئی ہے، اب ان کے پاس جب یہ کتاب آ گئی ہے تو اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟ اس کے ساتھ بھی ان کا یہی برتاؤ ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اس کتاب کے ساتھ، اور اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ دیکھیں اب میں نے کل جو بات کی تھی نا، یہ وہ بات آ گئی کہ مدینہ کے اندر ان لوگوں کے آ کے بسنے کی وجہ کیا تھی۔ یہ لوگ تو فلسطین کے رہنے والے تھے، یہ لوگ تو مصر کے رہنے والے تھے، یہ یہاں پہ کیسے آ گئے؟ مدینہ کہاں اور وہ کہاں؟ میں نے جو بات کل آپ کو بتائی تھی کہ وجہ یہی تھی کہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جو آخری نبی آئے گا وہ یثرب میں ہوگا، اور وہ نبی سارے عرب کے اوپر چھا جائے گا۔ تو یہ لوگ اس کی تیاری کے لیے، پلاننگ کے لیے پورے اپنے خاندان لے کر یہاں پر آ کر بس گئے تھے، یہودی اور عیسائی علماء، کہ بھائی ہم یہاں پہ اس نبی کے استقبال کے لیے موجود ہیں۔ اور ہوتا کیا تھا، کیونکہ مشرکین مکہ اور مدینہ کے جو مشرک تھے ان کو تو نہیں پتا تھا نبیوں کا اور کسی بات کا، تو جب کوئی جنگ ہوتی تھی یا جب کوئی لڑائی ہوتی تھی، کچھ بھی ہوتا تھا ان قبیلوں سے ان کے آپس میں، تو یہ ان کو دھمکی دیا کرتے تھے اور ان کو کہا کرتے تھے تم ذرا تھوڑا صبر کرو، دیکھنا ہمارا ایک آخری نبی آئے گا، اور وہ نبی جب آئے گا تو پورا کا پورا عرب ہمارے زیر نگو ہوگا،
اور ہم جو ہے وہ ہر طرف چھا جائیں گے اور پھر تمہیں ہم شکست دیں گے. اور بڑی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بس جلدی سے وہ نبی بھیج تو پھر ہم ان کفار کے مقابلے میں ہم جو ہے وہ فتح پائیں. تو انہوں نے ہی یہ تعارف دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین مکہ کو اور مدینہ والوں کو. پہلے سے ہی تعارف دے چکے تھے کہ کوئی نبی آئے گا, کوئی نبی آئے گا, یعنی یہ پہلے سے ان کو انفارم کر دیا تھا. لیکن ان کا یہ تھا کہ بھائی ہمارے اندر سے آئے گا بنی اسرائیل میں سے, تو یہ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے. وہ جو مدینہ کے 11 لوگ جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے آتے ہیں, جب اللہ کے رسول طائف کی وادی سے نکلتے ہیں پتھر کھا کے, اور جو وہ بیعت ہوتی ہے, تو وہ جو 11 لوگ تھے وہ اسی وجہ سے گئے تھے, وہ جو صحابہ تھے, کہ انہوں نے اتنی بار سنا تھا یہودیوں کے منہ سے کہ ایک نبی آئے گا, ایک نبی آئے گا, اور پھر دیکھنا وہ سارے عرب پہ چھا جائے گا. تو وہ جو 11 لوگ تھے وہ گئے اور جا کے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. یہ اس وجہ سے کہ اس سے پہلے کہ ان یہودیوں کو علم ہو کہ کوئی نبی آیا ہوا ہے اور یہ جا کے اس کے ہاتھ پر بیعت کریں اور پھر یہ چھا جائیں, ہم چلے جاتے ہیں پہلے ہی, ہم جا کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں. اور انہوں نے جا کے اللہ کے رسول کو دعوت دی کہ آپ مدینہ آ جائیں اور ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیں گے. لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا کہ انہوں نے انکار کس وجہ سے کیا. اللہ فرماتا ہے کہ مگر جب وہ چیز آ گئی جس کے لیے یہ خود دعائیں مانگا کرتے تھے اور جسے وہ پہچان بھی گئے. اچھا, ایک تو انکار کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان پہچانتا ہی نہیں ہے, ڈاؤٹ فل ہوتا ہے, شک میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہے بھی کہ نہیں, میں اسے مان لوں. یہاں اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ یہ اسے پہچانتے تھے. آگے آئے گا کہ یہ اسے ایسے پہچانتے تھے جیسے انسان اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے, یعرفون ابناءکم, جیسے کہ تم اپنے بیٹوں کو پہچانتے, اس طرح سے یہ اس چیز کو پہچانتے تھے, اس نبی کو پہچانتے تھے. لیکن انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. خدا کی لعنت ہو ان منکرین پر, کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے دی ہے, نازل کی ہے, اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کے بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل یعنی وحی اور رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا. یعنی ان کی چاہت کے اوپر اللہ نے نہیں نوازا بلکہ خود جس بندے کو چاہا اس کو نواز دیا. لہٰذا اب یہ غضب والا غضب کے مستحق ہو گئے اور ایسے کافروں کے لیے پھر سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی ہماری نسل اسرائیل میں اتری ہے. یعنی ہم تو صرف اس بات کو مانیں گے جو بنی اسرائیل کے نبی آئے تھے, بنی اسرائیل کی کتاب آئی تھی, بس ہم اس پہ مانیں گے. اس دائرے سے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں, حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی. اچھا, ان سے کہو اگر تم اس تعلیم پر ہی ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے پاس آئی تھی, تو اس سے پہلے تم نے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے. یہیں اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم اتنے ہی اچھے اور اتنے ہی سچے ہو تو پھر تم یہ بتاؤ کہ جو تمہارے اندر سے نبی آئے, حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت زکریا کو وقت کے بادشاہ نے جو ہے کہا کہ ان کو قتل کر دو, کیونکہ وہ برائیوں سے روکا کرتے تھے, نبی تھے اور یہ سرکش ہوا کرتے تھے, نہیں مانتے تھے. تو جب وہ حکم ملا کہ حضرت زکریا کو جا کے قتل کر دو, تو حضرت زکریا جا کے ایک درخت کے تنے کے اندر انہوں نے چھپ کے پناہ لی. تو اس بادشاہ کے جو کارندے تھے وہ جا کر انہوں نے اس درخت کو, اس کا تنا تلوار سے چیر دیا. یعنی وہ اندر چھپے ہوئے تھے خالی تنے کے اندر, اور ان لوگوں نے جا کر اس کو چیر دیا, 2 ٹکڑے کر دیے حضرت زکریا علیہ السلام کے. اور یہ اسی طرح سے اپنے نبیوں کو صبح شام قتل کیا کرتے تھے, ان کے ہاں کوئی بڑی بات ہی نہیں تھی. تو اس پہ اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ جو تو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے پیغمبر, پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا, پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے. پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا. تو ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو. لیکن تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں. دیکھیں یہ ان کا طریقہ تھا. یہ کیا کرتے تھے کہ یہ جو ہے زبانوں کو موڑ کر کہا کرتے تھے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محفل میں جب یہ آیا کرتے تھے تو یہ کیا کرتے تھے کہ کوئی اور بات ہوتی تھی اور یہ زبانوں کو موڑ کر کسی اور طریقے سے کہا کرتے تھے, پکارا کرتے تھے. یعنی جیسے وہ ابھی آگے ہم پڑھیں گے کہ رائنا, رائنا کا مطلب ہوتا ہے کہ میری طرف نظر کرم کیجیے, میری طرف میری بات سنیے. اور یہ کہتے تھے رائنا, یعنی یہ لگا دیا کرتے تھے این کے بعد, تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اے ہمارے چرواہے, یعنی یہ انسلٹنگ ان کا بہیویئر ہوتا تھا. تو یہاں پہ بھی انہوں نے دل میں بات ساری سن لی اور پھر کیا کہا کہ ہم نے سن لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں, اپنی اندر ہی زبان میں. لیکن کیا اللہ کو نہیں پتا؟ اللہ نہیں سنتا تھا.
اور پھر ان کی باطل پرستی کا حال یہ تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا. وہ جو ان کے دل کے اندر وہ جو سامری نے بچڑا بنا کے دیا تھا نا، وہ ان کے دلوں سے نہیں نکلا. وہ اس کی محبت ان کے دلوں کے اندر کھب گئی تھی اور یہ اس کو نہیں بھولتے تھے. کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے. یعنی اگر تم اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم تو مومن ہیں، ہم تو ایمان لانے والے ہیں اور ہمارے پاس تو بہت نبی آئے اور ہم تو اللہ کے بڑے لاڈلے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کیسا ایمان ہے پھر تمہارے پاس کہ تمہیں اس طرح کی حرکتیں کرنے کا حکم دیتا ہے. ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ تم موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو. لیکن اتنی پیاری بات اللہ نے بولی ہے نا کہ اگر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں اور اللہ کا اگر ہمارے لیے بڑی اچھی نام اور بڑی نعمتیں اور بڑا سب کچھ ہوگا، تو اللہ فرماتا ہے پھر ان سے کہو کہ یہ موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے. جو اللہ کا لاڈلا ہوتا ہے، جو اللہ کا بڑا چاہنے والا ہوتا ہے، جس کو پتا ہوتا ہے میرے لیے آگے بڑا کچھ رکھا ہوا ہے، یا امید بھی ہوتی ہے کنفرم نہ بھی ہو اور لیکن اس کو امید ہوتی ہے، بڑے اچھی اس کے تعلق ہوتا ہے اللہ سے، تو وہ تو یہ چاہتا ہے کہ میرا بس یہ دنیا جلدی سے ختم ہو اور میں اللہ سے ملوں اور میں وہ سارے انعامات اور نعمتیں پاؤں جو اللہ نے میرے لیے رکھی ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ پھر ان سے کہو کہ تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے ہو. اللہ آگے خود ہی کہتا ہے یقین جانو کہ یہ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کرے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو کچھ کما کر بھیجا ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ یہ کبھی بھی نہ تمنا کرے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے آگے کیا کیا ہوا ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے انسان ویسے سب کے سامنے بچے ہوتے ہیں نا، کچھ پتا ہوتا ہے ان کو ہم نے پیپر کے اندر کیا کر کے آئے ہیں اور پھر لیکن وہ سب کے سامنے بول رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہاں دیکھنا میرے تو بڑے اچھے نمبر آئیں گے، میں تو میرا پیپر سب سے اچھا ہوا ہے. اور وہ دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں پیپر والے دن امی ابو سوئے رہے، اللہ کرے امی ابو اٹھے ہی نہ اور اما ماما پوچھے ہی نہ، رزلٹ ہی اناؤنس نہ ہو، پتہ نہیں کیا کیا دعائیں چل رہی ہوتی ہیں نا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے جتنے بھی اپنے آپ کو شو کر رہے ہوں کہ ہم بڑا اچھا کر کے آئے، لیکن ان کو اندر سے پتا ہوتا ہے کہ ہم اندر سے کیا کر کے آئے. اور وہ کبھی بھی تمنا نہیں کرتے کہ ہمارا رزلٹ سب کے سامنے اناؤنس ہو یا ہم سے کوئی اس کے بارے میں پوچھے بھی. تو اللہ کہتا ہے یہ کبھی بھی وہاں پہ جانے کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ جو کچھ ان کے ہاتھوں نے بھیجا ہے وہ انہیں پتا ہے. اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف. تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں. یعنی یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ تم ان کو مشرکوں سے بھی زیادہ جینے کا حریص پاؤ گے. ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی. اللہ کہتا ہے 1000 برس بھی اگر یہ جی گئے اور پھر اس کے بعد مرے تو کیا ہوگا؟ عذاب تو نہیں چھوڑے گا ان کو، چاہے کتنا بھی لمبا جی لیں. لیکن ان کی جو حرص ہے وہ اللہ بتا رہا ہے کہ یہ لوگ ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم 1000 سال جی. جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے. ان سے کہو جو کوئی جبریل سے دعوت رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نہیں اللہ کے اذن سے یہ قرآن ہمارے قلب پہ نازل کیا. یعنی یہ آیت خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاطب کر کے اللہ نے بیان کی. اور ہوا کیا اصل میں کہ حضرت جبریل حضرت آدم سے لے کر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے ان سب کو جو وحی لانے کا کام تھا وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہی کرتے تھے. تو ان کو جب پتا چلا کہ بھئی یہ جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کے چلے گئے، تو انہوں نے ایک شور کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو فرشتہ ہے نا اصل میں اس نے گڑبڑ کی ہے، اصل میں یہ غلط جگہ پہ چلا گیا، ورنہ آنی تو نبوت ہمارے پاس بھی تھی، بنی اسرائیل میں ہی آنی تھی. یہ جو جبریل ہے نا درمیان والا، اس نے جو ہے وہ لے جا کے اس کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل کر دی، اس نے غلط کیا ہے اور یہ ہمارا دشمن ہے. تو ظاہر ہے اللہ کو تو ان کی ساری باتیں پتہ تھی جو یہ اندر اپنی محفلوں میں کیا کرتے تھے، تو اللہ نے اس چیز کو کھول کے رکھ دیا اور اللہ نے کہا ان سے کہو جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہے یعنی دشمنی رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ کے حکم سے یہ قرآن تمہارے قلب پہ نازل کیا ہے جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے. آپ ایک بات نوٹ کریں کہ جب بھی اللہ ابھی اسی ایک ہی خطاب کے اندر اللہ کتنی بار یہ بات دہرا رہا ہے کہ جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے، یعنی تمہاری کسی چیز سے ٹکرا نہیں رہی یہ بات، تو پھر تم کس بیٹے کے اوپر تم انکار کر رہے ہو صرف اس وجہ سے کہ بنی اسرائیل کے اندر یہ نبوت نہیں آئی. اللہ کہتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا. یہ جبریل کا کام تو نہیں ہے کہ جبریل یہ ڈیسائیڈ کریں علیہ السلام کہ کون سے نبی کے پاس جانا، یہ تو اللہ کہتا ہے ہم نے بھیجا ہے، ہمارے اذن سے آیا ہے. اگر جبریل سے ان کی دعوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن.
ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا؟ بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تائید، تصدیق اور تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پشت ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہے۔ یعنی ان کے گروہ ہو گئے نا جو عالم، یہ تو سارے عالم آ کے بیٹھے تھے نا یہاں پہ، بڑے عالم تھے یہودی، کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا، میں نے سنا یہ کہ میرے والد جو ہیں وہ میرے تایا سے بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ تم جو ہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم یہ جو محمد جو سننے میں آ رہا ہے کہ نبی بنا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے نبی کا، محمد ہونے نبوت کا، وہ ٹھیک ہے، وہ درست ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے باپ نے کہا کہ ہاں 100% درست ہے وہ، اور ایسا ہی ہے کہ وہی وہ نبی ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میرے تایا نے کہا کہ تو پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو کہتی ہیں میرے والد نے کہا کہ جب تک میرے جسم میں ایک سانس بھی ہے میں اس کی مخالفت کروں گا۔ اب آپ اندازہ کریں، شک نہیں ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کہتی ہیں کہ میرے باپ کے پاس جو کتاب تھی، وہ کتاب انہوں نے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور ان کی آمد کی باتیں لکھی ہوئی تھی، اور ان کی وہ ساری باتیں لکھی ہوئی تھی، وہ انہوں نے کاغذوں سے چپکا دی۔ یعنی توریت میں ان کے پاس جو کتابیں تھی، اس توریت کو یہ چپکا دیا کرتے تھے، چھپا دیا کرتے تھے کہ وہ کوئی اور نہ پڑھ لے۔ یہ ان لوگوں کی حالت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک گروہ نے تو بالکل ہی پس پوش ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، ان چیزوں کی پیروی کرنے لگے کہ جو جادو، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی جادو نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، اور پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل شہر کا نام دو فرشتے ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی، فرشتے اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبع کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ یعنی یہ ایک آزمائش آئی تھی ان کے اوپر کہ جب ان کی بہت بری حالت ہو گئی، اخلاقی حالت ان کی بہت گر گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور آزمائش میں مبتلا کیا کہ آسمان سے دو فرشتے ہاروت اور ماروت بھیجے جو انسان کی شکل میں بیٹھے ہوا کرتے تھے، اور وہ لوگ آتے تھے ان کے پاس اور جادو سیکھتے تھے۔ تو وہ پہلے ہی بتاتے تھے کہ دیکھیں یہ وہ واحد چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ، جو فرشتے خود پہلے بتا رہے ہیں، منہ سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم آزمائش ہیں، ہم سے مت سیکھو، تم خود ہی بول کے بتا رہے ہیں، لیکن لوگ نہیں مانتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ان سے جادو سیکھا کرتے تھے۔ اور جادو کیا ہوتا تھا؟ یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی لاتے ہیں۔ جادو کا جو سب سے کاری وار ہوتا ہے سمجھنے کی، سب سے بڑی ضرب ہوتی ہے، کسی کے مارنے سے بھی زیادہ جو بڑی ضرب ہوتی ہے وہ ہوتی ہے شوہر اور بیوی میں جدائی کروانا۔ یہ جو جدائی جادو کی ضرورت سے کرواتے ہیں، یہ پورے کے پورے خاندانوں کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ اور کفر کرنے والے کے بارے میں حدیث میں بڑی تفصیل سے باتیں آئی ہیں۔ جو شخص کفر کی طرف چلا جاتا ہے، وہ جادو کی طرف چلا جاتا ہے، وہ اس دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ نکل جاتا ہے، وہ اسلام میں نہیں رہتا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں تھی بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ وہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ کوئی انجانے میں مارے گئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ غلط ہو گیا۔ جس طرح آج کل ہمارے یہاں جگہ جگہ پہ جادو اور یہ چیزیں اتنی بڑھ گئی ہیں، اور ہم اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ جادو نہیں ہوتا، یا یہ چیز یہ نہیں ہوتی، جبکہ بالکل کلیئر حدیث کے اندر اس کی نشانیاں اور وہ چیزیں۔ اور جادو کے بارے میں تو بہت تفصیل میں جایا جا سکتا ہے کہ جادوگر کیسے بنا جاتا ہے، شیاطین کے ساتھ کس طرح سے اس کی مدد کی جاتی ہے، بہت ایک طویل موضوع ہے یہ، اس کو پھر کسی وقت ڈسکس کریں گے۔ لیکن چند موٹی موٹی چیزیں کہ جادوگر کی مدد کیسے کی جاتی ہے۔ یہ لوگ غلاظت کی حالت میں رہتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں، قرآن کو الٹا پڑھتے ہیں، قرآن کو اپنے پیروں کے نیچے نعوذ باللہ لکھتے ہیں، اور گندی حالت میں رہتے ہیں، جنابت کی حالت میں رہتے ہیں، اس طرح کی وہ ہر غلیظ کام یہ کرتے ہیں جس سے شیطان خوش ہو جائے۔ تو پھر وہ شیطان خوش ہو کے اور ان کو وہ باتیں سکھاتا ہے جس سے یہ دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے اذن کے بغیر نقصان بھی نہیں کسی کو پہنچایا جا سکتا، لیکن انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے کہ وہ آخرت کو اپنی خراب کر رہا ہوتا ہے۔
اللہ کہتا ہے کہ کتنی بری متا تھی، یعنی کتنی بری چیز تھی، کتنی بری شے تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، یعنی آخرت خراب کر دی اپنی۔ کاش کہ انہیں معلوم ہوتا کہ وہ ایمان اور تقوی، اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ کاش انہیں خبر ہوتی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رائے نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہا کرو۔ دیکھیں اب یہ وہی والی بات آ گئی نا کہ یہ رائے نہ کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس ورڈ کو ہی چینج کر دیا کہ تم رائے نہ مت کہا کرو بلکہ انظر نہ کہا کرو، اور کہو اور توجہ سے بات کو سنو۔ یہ کیا کرتے تھے؟ رائنا کہا کرتے تھے، این لگا دیتے تھے، این اور نون کے بیچ میں یہ لگا دیتے تھے، لمبا کر دیتے تھے، جس کا مطلب ہوتا ہے اے ہمارے چرواہے۔ یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ کی یہ لوگ ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرتے، ان لوگوں کے دلوں کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ محمد اور اس کے ساتھیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل کی ہے، کوئی خوشخبری بھیجی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اپنی مرضی سے کسی کو چنتا ہے، اللہ کسی اور کی خواہش کے اوپر نہیں چلتا، اور خاص طور پہ ایسے لوگوں کی خواہش کے اوپر جو خود دشمنی کرنے والے ہوں، اپنے دلوں میں بغض لے کے بیٹھے۔ ہم جس آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی۔ یہ کچھ آیات قرآن پاک کے اندر ناسخ ہیں اور کچھ منسوخ ہیں۔ رمضان استقبال رمضان کے اندر روزوں کا حکم پڑھا تھا، اس کے اندر بھی جو پہلا والا حکم تھا وہ اب منسوخ ہو گیا ہے نا، اگلا حکم جو آیا وہ ناسخ ہے۔ یہاں پہ اس کا ذکر کریں کہ جس آیت کو ہم منسوخ کرتے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے نا، اس سے بہتر نہیں یا ویسی ہی۔ کیا تم نہیں جانتے ہو قدرت، کیا تمہیں خبر نہیں کہ زمین تعالیٰ سے آپ نے بات ہی نہیں کی، ہمارے سامنے کر کے دکھائیں، پھر اس کے بعد کہ جی ہم سے تو یہ ایک طرح کا کھانا نہیں کھایا جاتا، ہم تو نہیں کھا سکتے، کس طرح کے یہ کرتے ہیں۔ تو جب یہ لوگ آ کے اللہ کے رسول سے باتیں کیا کرتے تھے، سوال کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر تنبیہ کی، تھوڑا سا روکا کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو، کہ جیسے موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے ایسے ہی تم بھی مطالبے اور سوالات کرنا چاہتے ہو۔ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ تو راہ راست سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں۔ دیکھیں ہوتا کیا تھا کہ ابھی ان لوگوں کے پاس تو کتاب نہیں تھی، یہ لوگ تو مشرکین تھے، اور نہ ان کو پہلے کے قصے پتا تھے، ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا، جبکہ وہ لوگ تو بڑے گھاگ لوگ ہوتے تھے نا، یہ علماء تھے یہودی اور عیسائی، تو یہ کیا کرتے تھے کہ جو ابھی بچے ایمان والے لوگ ہیں، ابھی نئے تازہ تازہ ایمان لے کر آئے ہیں، ان کو کبھی کچھ برگلا کے بھیجا کرتے تھے، کبھی کچھ کہ جاؤ تم جا کے یہ بات خود کراؤ، اگر یہ بات سچی نکلی تو ہم بھی تمہاری بات مان لیں، حالانکہ انہوں نے بات ماننی نہیں ہوتی، یہ صرف ہم کو ذہنی طور پر ڈسٹرب کرتے تھے، ڈیٹریکٹ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ جو لوگ تمہیں بھڑکا رہے ہیں یہ تمہیں چاہتے ہی یہی ہیں کہ تمہیں پھر واپس ایمان کی طرف سے پھیر کر کفر کی طرف پلٹا کر لیتے ہیں۔ اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ جانتے نہیں ہیں اور وہ غلطی سے یہ کام کر رہے ہیں، بلکہ وہ جان بوجھ کر یہ کر رہے ہیں، مگر وہ اپنے نفس کی حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں، تمہیں بھی لے ڈوبے، یعنی ہم تو ایمان لائے ہی نہیں تھے، تو ہم جو یہ ایمان لانے والے ہیں ان کو بھی ہٹا دیں، ان کو بھی ڈیٹریکٹ کر دیں۔ اس کے جواب میں تم گزر ہو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے، اور مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں، یعنی جو کچھ بھی تم بھلائی کما کر آگے بھیجو گے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کر دے گا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نیکی کر کے بھول جاتے ہو، ایک چھوٹی سی نیکی کرتے ہو، لیکن اللہ تمہاری نیکی کو ایسے پال پوس کے بڑا کرتا ہے جس طرح بکری کے بچے کو، بچڑے کو پال کے بڑا کیا جاتا ہے، کسی اونٹ کے بچے کو پال کے بڑا کیا جاتا ہے، گائے کے بچے کو پال کے بڑا کیا جاتا ہے، اس طرح سے اللہ تمہاری نیکیوں کی پرورش کرتا ہے اگر تم اسے ضائع نہ کرو۔ نیکیوں کو سنبھال کے رکھو تو وہ نیکیاں انبار بن جاتی ہیں، ڈھیر بن جاتی ہیں، قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں ایسی ہوں گی جن کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ ہم نے کب کی تھی، لیکن اللہ نے ان کو سنبھال کے رکھا ہوتا ہے۔ اسی لیے جس طرح صدقہ جاریہ ہے کہ آپ کر کے بھول جاتے ہیں، آپ کو یاد بھی نہیں رہتا کہ کب آپ نے کسی کو کون سی اچھی بات بتائی تھی، لیکن وہ بات جس کو بتائی گئی تھی اس نے اس پر ساری زندگی عمل کیا، اس نے اور بہت سارے لوگوں کو وہ بات بتائی اور ان سارے لوگوں نے اس پہ عمل کیا، تو
وہ آپ کی جو ایک نیکی تھی، ایک بات جو آپ نے بتائی تھی، اس کا اجر مل بڑھتے 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 ایک امبار کی صورت میں ہو گیا۔ تو اللہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ تمہاری نیکیوں کو تو میں ضائع کر دیتا ہوں، تمہاری نیکیوں کو تم اللہ کے ہاں ان کو موجود پاؤ گے، جو کچھ تم کرتے ہو سب کچھ اللہ کی نظر میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ یہودی نہ ہو، یہودی یہ کہتے تھے، یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں، ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے اور نہ کسی اور کی، حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے گا اور عملاً نیک روش پر چلے گا، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر موجود ہے، یا ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں۔ یعنی ان کو یہ ہوتا تھا کہ جب تک کوئی یہودی، جیسے آپ دیکھ لیں، آپ یہودی آج بھی کنورٹڈ یہودی نہیں ہو سکتے نا، جو یہودی ہیں ان کے ہاں جو پیدا ہوتا ہے وہی یہودی ہوتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی جو ہے خواتین کو خاص طور پہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ نہیں جی یہودیوں کی نسل بڑھے گی، اپنی عورتوں سے کم کام کراتے ہیں، کچھ جاسوسی وغیرہ کے لیے ان کو بھیج دیں تو الگ چیزیں، ورنہ ان کے سارا خرچہ یہ اٹھاتے ہیں، ان کو پورا ٹائم کا، ان کے بچے کا خرچہ اٹھاتے ہیں، ان عورتوں کو ہر طرح کی سہولت دیتے ہیں، کس وجہ سے کہ یہ یہودیوں کی نسل بڑھائے۔ یہودی کنورٹڈ نہیں ہو سکتے، یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، اور اس قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک تو یہودی ہو گئے، یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہی سب کچھ ہے اور ہم ہی جنت میں جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہی سب کچھ ہے، ہم جنت میں جائیں گے، ان لوگوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسی قسم کے دعوے کن لوگوں کے لیے کہا، یہ جو مشرکین مکہ اور مشرکین مدینہ تھے، یعنی ان لوگوں کے پاس تو کتاب کا علم ہی نہیں ہے، لیکن دعوے یہ بھی یہی کرتے ہیں کہ یہ جو اتنے سارے بت اور مورتیاں ہم نے رکھی ہوئی ہیں یہ سب ہمیں جنت میں لے کے جائیں گی، اور یہ تو بلکہ ان کا تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا، وہ تو یہ کہتے تھے کہ ہے ہی نہیں خدا، مطلب آخرت تو ہونی نہیں ہے، بس مٹی میں مل گئے ختم ہو گئی کہانی، لیکن وہ کہتے تھے ہم ہی سچے ہیں۔ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبودوں یعنی اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو جائے۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم ہی نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں، ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت کے اندر بھی۔ یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ جو یہ حرم کے متولی تھے یہ تو سارے کافر تھے، مشرک تھے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان لے کر آئے تو بیت اللہ کے اندر آیا کرتے تھے، تو مشرکین مکہ ان کو روک دیا کرتے تھے اور ان کو حرم میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ آپ کو بھی اسی طرح سے پتا ہوگا کہ حرم میں نماز کب پڑھنے لگے تھے، حرم میں نماز کس کے ایمان لانے کے بعد پڑھنے لگے تھے؟ ہے کسی کو یاد؟ کوئی اگر اپنا مائک انمیوٹ کر کے جواب دینا چاہے، حرم میں نماز کب شروع ہوئی تھی؟ کوئی ایمان؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے تھے تو اس کے بعد الحمدللہ حضرت عمر ایمان لے کر آئے تھے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا کیوں نہیں ہے، ہم حق پر ہیں۔ کہا کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں کیا وہ رب اسی کا حرم نہیں ہے؟ کہا اسی کا ہے، تو پھر ہم کیوں حرم میں عبادت نہیں کر سکتے، اور آج سے ہم حرم میں عبادت کریں گے، ہم اپنی نمازیں وہیں ادا کریں گے۔ تو یہ حضرت عمر کی جو ایمان لانے کی ایک برکت تھی وہ یہ بھی تھی کہ اس کے بعد سے حرم میں عبادت شروع ہو گئی تھی، اس سے پہلے حرم کے اندر آنے نہیں دیتے تھے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے گھروں کے اندر ہے کہ جو عبادت کرنے سے روک دے، ان کو تو چاہیے کہ وہ خود بھی ڈرتے ہوئے داخل ہو۔ پھر اللہ کہتا ہے ان کے لیے عذاب عظیم ہے، مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے، اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، اللہ پاک ہے ان باتوں سے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، یعنی ہر چیز جو دنیا میں موجود ہے وہ تو اس کی ملکیت میں ہے، اور سب کے سب اس کے مدعی و فرمان ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے کیوں بات نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں بھیجتا۔ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں۔ اس سے بڑھ کر نشانیاں اور کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار نہیں ہو۔
یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے. دیکھیں گے ایک اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا, ایک واضح بات کہہ دی. اب اس کے بعد کوئی کنفیوژن, کوئی شک, کوئی کیا چیز بچی ہے کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم فلاں کو راضی کر لیں تو ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے, اور فلاں سے ہم دوستی کر لیں تو ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے. قرآن یہ کہتا ہے کہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر چل دینا. صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے, ورنہ اگر اس علم کے آنے کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. ذہن میں رہے کہ یہ خطاب اللہ کے رسول سے کیا جا رہا ہے. اللہ اپنے رسول کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہاری طرف سے کوئی نرم گوشہ تمہارے دل میں ان کے لیے پیدا ہوا اور تمہارا ذرا سا بھی رجحان ہوا ان کو راضی کرنے کا, تو تم یہ یاد رکھنا کہ تم نے اگر ان کی خواہشات کی پیروی کرنے کی کوشش کی تو اللہ کی پکڑ سے پھر تمہیں کوئی بچانے والا نہیں. جب اللہ اپنے نبی کو یہ کہہ رہا ہے تو آپ اور میں کون ہیں؟ ہمارے لیے یہ آیت کتنی, دیکھیں پھر جو آج ہمارے حالات ہو رہے ہیں ہمارے حرم کے متولیوں سے لے کر اور ایک عام مسلم ملک تک دیکھ لیں کہ ان کے جو حکمران ہیں ان کا کیا رویہ ہے یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ, اور پھر ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. دیکھ لیں کہ جو اللہ نے کہا اللہ وہی بتا رہا ہے کہ اللہ کی پکڑ سے پھر کوئی دوست اور مددگار تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے, اور اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں. یعنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. قرآن کے 4 حقوق ہیں, یاد رکھیں, نوٹ بھی کر لیں ڈائریز کے اندر. ایک تو حق یہ ہے کہ قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھا جائے, یعنی پڑھتے ہوئے پوری کوشش کی جائے کہ میں الہانی سے پڑھوں, خوبصورت آواز میں پڑھوں, تجوید کے ساتھ پڑھوں, بالکل مخارج کے ساتھ ادا کروں. نہیں بھی آتے تو کوشش ضرور کی جائے. نمبر 2 یہ کہ اس کا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے, اس کو صرف طوطے کی طرح رٹا نہ جائے یا ایصال ثواب کے لیے یا قرآن خوانیوں کے اندر صرف نہ کھولا جائے, بلکہ اس کو روٹین کا حصہ بنایا جائے. یہ وہ کتاب ہے قرآن جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے. جیسے ہر کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی نوکیا کا بھی چھوٹا وہ موبائل آتا ہے نا 1500 2000 کا, اس کے ساتھ بھی اس کی بکلیٹ آتی ہے. اس کو ہم گڑبڑ کر دیں بغیر بکلیٹ کے اور اپنی مرضی سے اس کو چلا دیں تو وہ ہینگ ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہر دور کے اندر کتابیں بھیجی, اور یہ فائنل جو بکلیٹ ہے انسان کی وہ یہ قرآن ہے. اس کو اللہ نے کہا کہ اس کے حساب سے تم چلاؤ گے تو گڑبڑ نہیں ہوگی, انسان اچھی طرح سے چلے گا. لیکن جب تم اپنی مرضی کرو گے اور اس کو پڑھے بغیر, اس کے اصولوں بتائے ہوئے اصولوں کے بغیر چلاؤ گے تو تم نقصان اٹھاؤ گے, گڑبڑ کرو گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے حق, دوسرا حق اس کا یہ ہے قرآن کا کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے, اور تیسرا حق اس کا یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے, اور چوتھا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس کو آگے پہنچایا جائے. یہ 4 حقوق قرآن کے ہیں. اور روزے اور قرآن کے بارے میں بڑی خوبصورت حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے وہ قرآن اور روزہ یہ دونوں خوبصورت انسانوں کی شکل میں آئیں گے, اور روزہ اپنے صاحب جو روزہ ہوگا, جو روزہ رکھتا ہوگا اس کے لیے, اور قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئیں گے. قیامت کے دن کچھ لوگوں کی سفارش اللہ خود ان کو کہے گا کہ کون ہے ان کے بارے میں سفارش کرنے والا. تو یہ 2 سفارشی ہوں گے جن کی سفارش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ قبول کی جائے گی. روزہ آئے گا اور آ کر کہے گا کہ اے اللہ, انسان کی شکل میں آئے گا, بہت خوبصورت انسان کی شکل میں, اور آ کر کہے گا اپنے اس فرد کے لیے کہ اللہ یہ تیرا بندہ جس کے اوپر نے روزہ فرض کیا تھا, اس کو صبح سے لے کے رات تک میں نے کھانے پینے سے روکا, اور میں نے اس کو ہر جائز کام سے بھی روکا کیونکہ تیری رضا تھی, تیرا حکم تھا, اور اس نے پورا کا پورا اس کو ویسے ہی عمل کیا جیسے تمہیں چاہا تھا. اس نے رمضان کا روزہ میری اس نے پوری حفاظت کی اور میرا پورا حق ادا کیا. آج میں تجھ سے اس کی سفارش کرتا ہوں کہ آج تو اس کے لیے جنت واجب کر دے اور میری سفارش قبول کر دے. یہ روزہ خود سفارش کرے گا, تو یہ سفارش اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. اور دوسرا قرآن آئے گا اور آ کر اللہ سے کہے گا خوبصورت انسان کی شکل میں کہ اللہ تعالیٰ یہ دن میں روزہ رکھتا تھا اور راتوں کو میرے ساتھ اس کی گزرا کرتی تھی, راتیں یہ میرے ساتھ گزارا کرتا تھا. یعنی تراویح کے اندر ہم جو پڑھتے ہیں یا دن میں ابھی جو ہم بیٹھے ہوئے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے حق میں حجت بنے گا قرآن انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہمارے لیے گواہی دینے والا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھ پہ غور و فکر کیا کرتا تھا, یہ میرا حق ادا کیا کرتا تھا, مجھے سمجھا کرتا تھا, اور پھر جو چیزیں سمجھ لیتا تھا ان پر عمل کیا کرتا تھا, اور پھر میرا حق اس طرح سے بھی ادا کرتا تھا کہ یہ
उसे आगे पहुंचाने की कोशिश करता था। तो मैं इसकी सिफारिश करता हूँ कि मेरी सिफारिश कबूल कर ले और इसके गुनाहों को जो है उनको माफ कर दे और इसके लिए जन्नत वाजिब कर दे। ये दो वो सिफारिशी हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत है कि इनकी सिफारिश अल्लाह कबूल करेगा, बशर्त ये कि इन दोनों का हक अदा किया गया हो। रोजे का हक रोजे की तरह से और कुरान का हक कुरान की तरह से अदा किया गया। इसी तरह से सूरह बकरा जो हम पढ़ रहे हैं उसकी भी बड़ी खूबसूरत हदीस में आता है कि हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सूरह बकरा और सूरह आले इमरान पढ़ा करो कसरत से, कि कयामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा अल्लाह के अर्श के साये के अलावा, उस वक्त ये दो सूरतें, जब तेज धूप के अंदर इंसान तड़प रहा होगा, पागल हुआ होगा तपिश से, उस वक्त ये दोनों सूरतें अपने पढ़ने वाले के ऊपर बादलों की सूरत आएंगी और साया करके खड़ी हो जाएंगी। अल्लाहुम्मा रब्बना जल्ना मिनहुम, अल्लाहुम्मा रब्बना जल्ना मिनहुम। अल्लाह करे कि हम भी उन लोगों में शामिल हो जाएं कि हम भी इनको पढ़ने और समझने वाले हों और हम पर भी कयामत के दिन फिर उस तेज धूप के अंदर साया करने वाली सूरत। आमीन। तो अल्लाह कहता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वाकई इसका हक अदा करते हैं और इस पर सच्चे दिल से ईमान लाते हैं, और जो इसके साथ कुफर का रवैया अख्तियार करे वही असल में नुकसान उठाने वाले हैं। यानी वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ते बल्कि वो अपना ही नुकसान उठाते हैं। ऐ बनी इसराइल, याद करो मेरी वो नेमत जिससे मैंने तुम्हें नवाजा था, ये कि मैंने तुम्हें तमाम दुनिया की कौमों पर फजीलत दी। और डरो उस दिन से जब कोई किसी के जरा काम ना आएगा, ना किसी से कोई फिदिया कबूल किया जाएगा, ना कोई सिफारिश ही आदमी को फायदा देगी और ना मुजरिमों को से कोई मदद पहुंचेगी। कुछ आयतें कुरान के अंदर एज इट इज रिपीट होती हैं, बिल्कुल हूबहू वैसी की वैसी रिपीट होती हैं, या फिर ये होता है कि कोई एक आधी चीज आगे पीछे हो जाती है, चीजें वही होती हैं। ये वाली आयत नोट कर लें कि ये जो फिदिया कबूल होने वाली आयत है ये हमने कल भी डिस्कस की थी और आगे भी आप देखिएगा। तो ये वाली जो आयत है ये आगे भी आप देखेंगे कि कई जगहों पर दोबारा से रिपीट होगी। कहना बताना क्या मकसूद है कि ये जो दुनिया में तुम मुकमुका कर लेते हो, दुनिया में जो तुम सिफारिशें लगा लेते हो, दुनिया में जो तुम दे दिला के छुड़वा लेते हो, कयामत के दिन ये वाले सारे सीन खत्म हो जाएंगे। ये सारी जो तुम यहाँ पे दुनिया में जुगाड़ कर लेते हो ये वहां पे नहीं होंगी, कोई चीज भी कबूल नहीं की जाएगी तुमसे। और फिर उसके बाद अब क्या मकसूद है, ये इतना बड़ा खुतबा, ये तफसीर अगर आप पढ़ना चाहें पढ़नी चाहिए। ये सारी तफसीर बड़ी खूबसूरत, बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन जो आपके दिमाग में चल रही होती है या बहुत सारे शान नुज़ूल नहीं पता चल रहा होता कि इन बातों की वजह क्या है। ये सारा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात होना मकसूद थी, तो पूरा पीछे डिटेल में दिया हुआ है, वो नक्शा भी दिया हुआ है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ होते थे, कहाँ से आते थे और कहाँ काबा कहाँ था और फलस्तीन कहाँ था। और फिर अब ये बात इब्राहिम की बातों के अंदर लाने का यहाँ पे क्या मकसद है अल्लाह का। अब देखें, एक खुतबा तो इनसे हो गया ना, तीन ये कौमें थी ना, एक ईसाई, एक यहूदी और एक मुशरिक। तीनों के तीनों अपने आप को हजरत इब्राहिम का जानशीन करार देते। तीनों कहते थे कि इब्राहिम हमारे हैं और इब्राहिम से हमारा ताल्लुक है। यहूदी और ईसाई तो थे ही, क्योंकि उनके तो परदादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। इधर से मुशरिकीन भी यही कहते थे, इसलिए कि ये बनी इस्माइल थे, इनका भी ताल्लुक, इनके भी परदादा वही बनते थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जाके इनका नसब मिलता था। तो ये उन चीजों को अपने साथ जोड़ते थे कि इब्राहिम के तरीके पर हम हैं जो सही तरह से चल रहे हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए कहा, याद करो जब इब्राहिम को उसके रब ने चंद बातों में आजमाया और वो उन सब में पूरा उतर गया, तो उसने कहा कि मैं तुझे सब लोगों का पेशवा बनाने वाला हूँ। अच्छा, एक बात ध्यान में रहे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कुरान के अंदर बहुत सारे नबियों का जिक्र आया, बहुत सारे अंबिया का अल्लाह ताला ने जिक्र किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मामला बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही एक उनकी तारीख ही एक अलग है। इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ते जाएंगे, आगे आगे हम देखते जाएंगे। यहाँ तो अल्लाह ताला ने, और बाद में अल्लाह दोहराएगा कि क्या क्या आजमाइशें थी, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने सिर्फ ये जिक्र किया कि हमने उनको आजमाया। और इब्राहिम वो थे कि जिन्होंने हर रिश्ते को, हर चीज को अल्लाह के लिए ठुकरा दिया, छोड़ दिया और सिर्फ यकसू होकर अल्लाह से मोहब्बत की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान के अंदर जब जिक्र आता है तो अल्लाह कहता है कि इब्राहिमा हनीफा। हनीफा का मतलब होता है कि किसी चीज, किसी एक का हो जाना, यकसू हो जाना, सिर्फ एक की पूजा करना, एक से मोहब्बत करना। उसको थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे सूरजमुखी का फूल होता है, सनफ्लावर होता है, उसको सनफ्लावर क्यों कहा जाता है या वो सूरजमुखी क्यों कहलाता है? इसलिए कहलाता है कि सूरजमुखी का फूल सिर्फ और सिर्फ सूरज से उसको गर्ज होती है। दुनिया चाहे इधर से इधर हो जाए, वो अपने सूरज के इश्क में पागल हुआ होता है। ये मेरा अपना खुद का जाती तजर्बा है कि हमारे घर के अंदर सूरजमुखी के
बहुत सारे फूल लगे हुए थे, बहुत सारे, पूरी क्यारी भरी हुई थी। और उन दिनों हम ये पढ़ रहे थे तो मैंने खुद ने ये तजर्बा किया और मैंने देखा कि मैं जरा चेक करूं कि वाकई सूरजमुखी का फूल ऐसा ही है कि सिर्फ सूरज के गिर्द ही घूमता है या उसको सिर्फ सूरज से ही गर्ज होती है और किसी से नहीं होती। तो सुबह 7 बजे का वक्त था और मैं बाहर गई, बच्चों को स्कूल भेजना था, मैं बाहर गई अपनी क्यारी में, मैंने देखा तो मैंने ये देखा कि सूरजमुखी की पूरी क्यारी जो है वो थोड़े थोड़े से अपनी, उसकी आंखें खुली हुई थी, थोड़े थोड़े से पत्ते खुले हुए थे। और वो सूरज चूंकि अभी ठंडी धूप थी, बिल्कुल सूरज की उग रहा था, ऊपर आ रहा था, तो वो उसी तरफ रुख करके थोड़ा थोड़ा सा आंखें मुंदी हुई और थोड़ा थोड़ा सा मुंह खुला हुआ, और वो सूरज को देखने की कोशिश कर रहे थे, पूरे नहीं खुले हुए। फिर उसके बाद तकरीबन 12 बजे के बाद टाइम पे, जब तेज धूप थी, फुल पीक पे था सूरज, टॉप पे था, उस वक्त मैं बाहर गई और मैंने देखा कि पूरी की पूरी क्यारी, एक भी फूल ऐसा नहीं था कि जिसने दाएं बाएं गर्दन की थी, और सारी की सारी क्यारी का रुख एक ही तरफ था और वो था ऊपर, बिल्कुल टॉप पर। आप लोगों में से भी कोई चाहे तो इसको जरूर तजर्बा करे, बड़ा प्यारा तजर्बा है समझने का, हनीफा को समझने का। वो सारी की सारी क्यारी का रुख ऊपर की तरफ था, बिल्कुल सूरज की तरफ, और फुल आंखें खुली हुई थी, सारे पत्ते खुले हुए थे। फिर उसके बाद सूरज ने अपना रुख चेंज किया और वो डायरेक्शन उसकी चेंज हुई और वो मशरिक की तरफ जाने, मगरिब की तरफ जाने लगा। और 3 बजे के टाइम पे था फुल रोशन, पत्ते भी इसके फुल खुले हुए थे, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई थी क्योंकि ये मगरिब की तरफ चला गया था, तो सारे के सारे फूल जो है वो टर्न हो गए, उठे इस तरफ से थे, राइट से उठे और लेफ्ट पे जाना शुरू हो गए। फिर उसके बाद तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे के बाद मैं दोबारा गई और मैंने जाके देखा कि सूरज बिल्कुल डाउन हो रहा है, उसकी येलो लाइट हो चुकी है, आधा डूब चुका है। इनको मैंने देखा कि इनकी गर्दनें सब की नीचे होने को आ गई, इनके पत्ते बिल्कुल, इनकी आंखें बंद होने को आ गई और ये उन्होंने की हालत में जाने वाले थे। और फिर उसके बाद जब सूरज बिल्कुल डूब गया, मगरिब के बाद मैं गई बाहर तो मैंने देखा कि अंधेरा हो चुका और सारी दुनिया रोशन है, चांद आया हुआ है, लाइटें जली हुई हैं, सितारे चमक रहे हैं। सूरजमुखी के फूल को किसी से कोई गर्ज नहीं है, वो सो चुके, इसलिए कि उनका माशूक जा चुका, वो जिसके आशिक थे वो बस उसी के साथ रहते हैं। वो सारे फूल बिल्कुल गर्दन नीचे लटकाए, अपनी आंखें बंद किए, बिल्कुल खत्म, सो चुके थे वो, उनकी उनकी जो जिस हस्ती के गिर्द वो घूमते थे वो जा चुकी थी। इस चीज से समझ आया कि इब्राहिम हनीफा, अल्लाह जब इब्राहिम की बात करता है तो अल्लाह कहता है इब्राहिम हनीफा, इब्राहिम मेरा आशिक, इब्राहिम को दुनिया में किसी से कोई गर्ज नहीं है। जब मैंने जिस बात के लिए इब्राहिम की से डिमांड की, यहाँ तक कि मैंने बुढ़ापे के अंदर औलाद की बशारत दी, बुढ़ापे में औलाद दी, और उस नन्हे से बच्चे को उसकी माँ के साथ मैंने कहा जाओ जाके सहरा में छोड़ाओ, इब्राहिम ने तो ये सवाल भी नहीं किया कि अल्लाह क्या वहां पे कोई बस्ता भी है, कोई आबादी है, कोई शहर है, कोई गांव है, कोई खाने पीने की चीज है, कोई सवाल नहीं किया, बिठाया बीवी को और बिठाया शेर को और बच्चे को और ले जाके छोड़ कर आ गए। इब्राहिम को अल्लाह ने कहा कि इस्माइल अब भागने दौड़ने लगा है, वही बेटा जिसको बिल्कुल उस वादी के अंदर जिसमें पानी भी नहीं था वहां पे छोड़ दिया था, और वहां पे अल्लाह ने कहा कि अब ये भागने दौड़ने लग गया, इससे मोहब्बत जरा ज्यादा हो गई इब्राहिम, और हमसे दावा मोहब्बत का और बेटे से मोहब्बत, तो जरा इसी को कुर्बान कर दो, ज़िबह कर दो। तो अल्लाह ने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं पूछा कि अल्लाह बेटों की भी कुर्बानियां दिया करते हैं भला, अल्लाह मेरा तो एक ही ये यहाँ तो एक ही बेटा, ये अगर कत्ल हो गया, इसको मैंने ज़िबह कर दिया तो यहाँ पे नस्ल कैसे चलेगी, यहाँ पे बाकी क्या होगा, कुछ कोई सवाल ही नहीं। बस इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह कहते थे इब्राहिम ये करो, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते थे कर ले। अभी आगे देखिएगा कि कितनी खूबसूरत इनका अल्लाह का और इनका मुकालमा होता है। तो इसलिए फिर जब सारी बातों में आजमा लिया तो फिर अल्लाह कहता है कि जब वो सब में पूरा उतर गया तो फिर मैंने उससे कहा कि मैं अब तुझे पूरी दुनिया के लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ, यानी किसी खास ग्रोह का नहीं, किसी खास कौम का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों का तुझे पेशवा बनाने वाला हूँ। अब यहाँ पे एक और चीज देखिएगा जरा, इस मुकालमे को ना जरा अपने दिमाग में जरा तसव्वुर में लेकर आए तो बड़ा मजा आएगा आपको इसको पढ़ने में और समझने में। जरा सोचें कि अल्लाह का और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुकालमा हो रहा है। अल्लाह ने कहा इब्राहिम आप कामयाब हो गए, आपको हमने आजमा लिया, अब आपको हम सबका इमाम बनाने वाले हैं। फौरन इंसान के दिल में क्या ख्याल आता है अगला, मुझे ये चीज मिल रही है तो क्या मेरी औलाद को भी मिलेगी। यानी इंसान की वो ख्वाहिश जो उसके अंदर है, वो चाहे नबी हो चाहे कोई भी हो, उसके अंदर सबसे पहले जब उसको कोई नेमत मिलती है, कोई चीज मिलती है, तो उसके दिल में जो पहला ख्याल आता है वो आता है अपनी औलाद का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी फौरन ये सवाल किया, कुछ नहीं पूछा इमाम कैसे बनते हैं, अच्छा मुझे इमाम मैं बनूंगा तो मुझे क्या क्या करना होगा, कोई बात नहीं, बल्कि पहला जो अल्लाह से क्वेश्चन किया वो ये किया मेरी औलाद से भी इबादत।
अल्लाह ने जवाब दिया, मेरा वादा जालिमों से मुतालिक नहीं है, यानी अगर तुम्हारी औलाद में से कोई जालिम निकलता है तो फिर मैं उससे ये वादा नहीं करूंगा। हाँ, अगर तुम्हारी औलाद के अंदर से जो लोग मेरी पैरवी करेंगे, जो लोग मेरी हिदायत पे चलेंगे, उनसे मेरा वादा यही है। अल्लाह ने एक बात कह के क्लियर कर दी बात कि जालिमों के मुतालिक नहीं है, वो चाहे तुम्हारी ही क्यों ना औलाद में से हो, जालिम होंगे तो वो सिर्फ इस वजह से नहीं बचेंगे कि वो इब्राहिम की औलाद में से। तो फिर हमने इस घर यानी काबा को लोगों के लिए मरकज और अमन की जगह करार दिया था और लोगों को हुक्म दिया था कि इब्राहिम जहां इबादत के लिए खड़ा होता है उसको मुस्तकिल मकाम, उस मकाम को मुस्तकिल जायनम बना लो, यानी वो मकाम इब्राहिम जो अभी भी हम देखते हैं, वो उन्होंने जगह तो उसकी चेंज कर दी, लेकिन बहरहाल उसके अंदर अल्लाह के रसूल इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान भी आज तक मौजूद हैं। वो पत्थर जो जन्नत से जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए थे और जिसके ऊपर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा की तामीर किया करते थे, और जिब्रील अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर ला के दिया करते जबल काबा से। तो इब्राहिम और इस्माइल को ताकीद की कि मेरे इस घर को तवाफ और एतकाफ और रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक, और ये कि इब्राहिम ने दुआ की। अब देखें, वही मुकालमा चल रहा है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, ए मेरे रब, इस शहर को अमन का शहर बना दे और इसके बाशिंदों में से जो अल्लाह और आखिरत को माने। अब देखें, पहले तो सवाल कर दिया था, एकदम से अल्लाह को कह दिया था अल्लाह ताला मेरी औलाद से भी यही वादा है, तो अल्लाह ने कहा नहीं, जो लोग जालिम हैं उनसे वादा नहीं है। तो यहाँ पे अब दूसरी मर्तबा जब अल्लाह से मुखातिब हो रहे हैं तो खुद ही एहतियात के तौर पे एक स्टेप पीछे आकर अल्लाह से दुआ क्या कर रहे हैं कि जो इनके बाशिंदों के अंदर से जो लोग अल्लाह और आखिरत को माने उन्हें हर किस्म के फलों का रिज़्क दे, यानी एहतियात के तौर पे अब जालिमों को अलग कर दिया। लेकिन यहाँ पे अब ये बात सुनकर सोचें कि अल्लाह ताला मुस्कुराए होंगे ना। अल्लाह ताला ने जवाब में क्या कहा कि जवाब में उसके रब ने फरमाया, जो नहीं मानेगा दुनिया की चंद रोजा जिंदगी का सामान तो मैं उससे भी दूंगा। यानी ऐसा नहीं है कि तुम एहतियात के तौर पे इतने ज्यादा एहतियात करो कि मैं जालिमों को खाना पीना ही ना दूं, तो मैं दुनिया की चंद रोजा सामान और जो जरूरत की चीजें हैं और रिस्क है और फ्रूट है और ये सारा कुछ मैं उनको भी दूंगा, मगर आखिरकार आखिरत के अंदर फिर मैं उसे अजाब जहन्नुम की तरफ घसीटूंगा, वो बदतरीन ठिकाना है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने उस चीज को क्लियर कर दिया कि दुनिया के अंदर तो सारी चीजें दूंगा, आखिरत में हिस्सा कोई नहीं। और याद करो, इब्राहिम और इस्माइल जब इस घर की दीवारें उठा रहे थे तो दुआ करते जाते थे कि ऐ हमारे रब, हमसे ये खिदमत कबूल कर ले और तो सबकी सुनने और जानने वाला है। ऐ रब, हम दोनों को अपना मुती और फरमान बना ले, यानी हमें मुस्लिम बना ले और हमारी नस्ल से एक ऐसी कौम उठा जो तेरी मुस्लिम है, यानी तेरी इबादत करने वाली हो, और हमें अपने इबादत के तरीके बता और हमारी कोताहियों से दरगुजर फरमा, तो बड़ा माफ करने वाला और रहम फरमाने। और ए रब, इन लोगों में से खुद इन्हीं की कौम में से एक ऐसा रसूल उठाइयो जो इन्हें तेरी आयात सुनाए और इनको किताब और हिकमत की तालीम दे और इनकी जिंदगियां संवारे। तो बड़ा ही मुक्तदर और हकीम है। अब देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत होना, अहले मक्का के अंदर से होना, उन्हीं की नस्ल से होना, उन्हीं की कौम से होना, ये वो दुआ थी जो कबूल, ये दुआ थी जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मांगी और इस्माइल ने मांगी। तो अल्लाह ने इस दुआ को कबूल करने के लिए हजरत इस्माइल के बाद से कोई नबी यहाँ पे नहीं भेजा, स्टॉप लगा दिया, और फिर आखिर में आकर अल्लाह के रसूल के ऊपर ये दुआ कबूल हुई और अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैसत दी। अब कौन है जो इब्राहिम के तरीके से नफरत करे? अल्लाह ये पूरी बातें बताकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पूरा शिजरा नस्ब बताया, उनका तरीकेकार बताया कि तुम तीनों ग्रोह ये कहते हो कि इब्राहिम के साथ हमारा ताल्लुक है और इब्राहिम तो हमारे थे, तो इब्राहिम तो ये थे, इब्राहिम का तो ताल्लुक ये था हमारे साथ। अब कौन है जो इब्राहिम के तरीके से नफरत करे, जिसने खुद अपने आप को हिमाकत और जहालत में मुब्तला कर लिया, उसके सिवा ये कौन हरकत कर सकता है? यानी इब्राहिम तो ऐसा यकसू था कि वो तो सिर्फ अपने रब का आशिक था और वो तो सिर्फ अपने रब की बात मानता था। और तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम अपने आप को इब्राहिम के साथ जोड़ते हो। कहाँ तुम और कहाँ इब्राहिम? अल्लाह कहता है इब्राहिम तो वो शख्स है जिसको हमने दुनिया में अपने काम के लिए चुन लिया था और आखिरत में उसका शुमार सालिहीन में होगा। उसका हाल ये था। ये देखिए कितनी प्यारी बात है, ये बहुत बहुत प्यारी बात है। और यहाँ पे आके ना बड़ा रश आता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर। और अल्लाह करे कि हमारे भी ईमान का लेवल ऐसा ही हो जाए और अल्लाह करे कि हमारे भी इकरार का लेवल ऐसा ही हो जाए और हमारी भी फरमाबरदारी का लेवल ऐसा ही हो जाए।
बड़ा रश्क आता है दो लोगों के ऊपर। एक तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, जब अल्लाह कहता है कि उसका हाल ये था कि जब उसके रब ने उससे कहा कि मुस्लिम हो जा, तो उसने फौरन कहा मैं मालिक कायनात का मुस्लिम हो गया। यानी अल्लाह ने कहा कि इब्राहिम फर्मा बरदारी करो, जवाब में आया अल्लाह में फर्मा बरदार। यानी आज अगर हम देखें कि अगर हमें कहीं कोई दावत देता है, कहीं कोई दीन की तरफ लेके जाना चाहता है, या हमें कहता है कि यार आप भी आए जरा अटेंड करें, तो सबसे पहले हमारे दिल में ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं, अच्छा मुझे करना क्या क्या पड़ेगा, अच्छा मुझे छोड़ना क्या क्या पड़ेगा, अच्छा फिर ये अगर मैं अटेंड करने लग गई तो फिर ये चीजें भी छोड़नी पड़ेंगी। और कुछ लोग तो मुझसे जो मिलते हैं या मुझसे वो करते हैं तो कुछ आके मेरे पास बैठती हैं और कहती हैं अच्छा देखें असरा, ऐसा है कि हम जो है ना वो अब आया नहीं लेंगे, दरस कुरान में तो आ जाएंगे लेकिन इतनी जल्दी अबाया नहीं लेंगे। तो मुझे बड़ी हंसी आती है, मैं कहती नहीं कोई बात नहीं, दर्स में आने के लिए जरूरी नहीं कि आप अबाया लें, आप जैसे आप आना चाहें, जिस हुलिया में भी आप आना चाहें, एक जो नॉर्मल हुलिया होता है उसमें आ जाए। यानी आहिस्ता आहिस्ता आपका दिल बदलेगा और खुद ही इंसान चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं कहती हूँ हम लोग कितने कितनी कजी है ना हमारे दिलों के अंदर, और कितना हमारे दिल क्लियर नहीं है। इब्राहिम का क्या तरीकेकार था कि उन्होंने अल्लाह से ये पूछा ही नहीं कि अल्लाह अगर मैं मुस्लिम हो गया, फर्माबरदार हो गया, तो मुझे करना क्या क्या पड़ेगा, और इसके लिए मुझे छोड़ना क्या क्या पड़ेगा, और इसके लिए मुझे और कितना टाइम लगाना पड़ेगा। यानी इतनी सारी आजमाइशों के बाद और अल्लाह उनसे कह रहा है कि मेरे फर्माबरदार हो जाओ, और वो कहते हैं मैं हो गया। कोई क्वेश्चन ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है कि मुझे करना क्या होगा, मुझे छोड़ना, बस मैं हो गया जैसे आप चाहें। तो ये बिल्कुल वही है कि जो अल्लाह का आशिक हो या जो अल्लाह का फरमाबरदार हो सच्चा, एक ये और एक वो सूरह जिन के अंदर इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे कि वो जो जिन्नात थे ना उनके ऊपर बड़ा रश्क आता है कि वो कैसे ईमान लेकर आए। उन्होंने सिर्फ एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि वो गुजर रहे थे और गुजरते गुजरते कानों में उनका पड़ा, और फिर फौरन उसके ऊपर वो ना सिर्फ सुन के खुद ही मान ले आए बल्कि फौरन ही निकल खड़े हुए और फ़क़ालू इन्ना समिअना कुरानन अजबा, कि ये हमने तो एक अजीब सा कुरान सुना है जो कहता है कि अल्लाह एक है, और अल्लाह, और हम तो इस पर ईमान भी ले आए। और वो ना सिर्फ खुद ईमान ले आए बल्कि अपनी बस्ती में चले गए तबलीग करने के लिए। क्या ईमान का लेवल है ना, कैसा कैसा प्यारा उनका ईमान है कि कोई कंफ्यूजन ही नहीं आता, कोई दिल में कोई शक और शुबा, कोई ख्याल ही नहीं आता कि यार अगर मैं इस रास्ते पे चल पड़ी तो मुझे क्या कुछ छोड़ना पड़ेगा। हमारे तो दिमाग में इतनी चीजें आ जाती है, अच्छा मैंने अगर ये कर लिया तो ये भी छोड़ना पड़ेगा, अच्छा फिर मुझे अपना गेटअप भी बदलना पड़ेगा, अच्छा फिर मुझे इन चीजों को भी छोड़ना पड़ेगा। हमारे तो दिमाग में इतने सवाल आ जाते हैं कि हमें वो एक स्टेप ही नहीं उठाने देते। इनके ईमान देखिए कितने प्यारे और क्या काबिल रश्क ईमान है कि ये रुकते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है। आप अगर ईमान के बारे में एक जगह पे आता है कि जैसे कुछ लोगों का ईमान ऐसा होता है कि आग होती है ना, किसी जगह पे पेट्रोल पड़ा हो और आप आग जला दें, आपको आग को पेट्रोल के पास नहीं लेके जाना पड़ता, बल्कि होता क्या है कि पेट्रोल एकदम से आके उस आग को पकड़ लेता है। ये होता है इब्राहिम जैसा ईमान, कि बस लपक के पकड़ लेना, वेट ना करना कि ये मेरे पास आएगा। अल्लाह करे कि हम लोगों में शामिल हो जाए। अल्लाह करे कि हमारे ईमान का लेवल भी ऐसा हो जाए कि अल्लाह हमसे कहे कि मुस्लिम हो जाओ और हम अल्लाह से कहें कि अल्लाह हम हो गए, अल्लाहुम्मा रब्बना जल्लना मिनहुम, अल्लाहुम्मा रब्बना जल्लना मिनहुम, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला फरमाता है कि इसी तरीके पर चलने की हिदायत इब्राहिम ने अपनी औलाद को भी, और इसी की वसीयत याकूब अपनी औलाद को कर गया था। उसने कहा था, ए मेरे बच्चों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन पसंद किया है, लिहाजा मरते दम तक मुस्लिम रहना। याद रखिएगा एक बात कि अल्लाह ने अपने हर नबी के पैरोकारों का नाम एक ही रखा और वो था मुस्लिम। ये बाद में इन्होंने अपने नाम रख लिए, कोई मूसा को मानने वाले यहूदी हो गए, ईसा को मानने वाले अलैहिस्सलाम को ईसाई हो गए, कोई मजूसी हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। अल्लाह ने कभी भी इनके नाम ये नहीं रखे। अल्लाह ने हर नबी के पैरोकारों का, अपने फर्माबरदारों का नाम एक ही रखा, और अल्लाह कुरान में कहता भी है कि मैंने तुम्हारे लिए नाम मुस्लिम पसंद किया है। तो यहाँ पे भी याकूब अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को कहते हैं कि लिहाजा तुम मरते दम तक मुस्लिम ही रहना। फिर क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो रहा था और उसने मरते वक्त अपने बेटों से पूछा, बच्चों मेरे बाद तुम किसकी बंदगी करोगे? उन सब ने जवाब दिया, हम उसी एक खुदा की बंदगी करेंगे जिसे आपने और आपके बुजुर्गों इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम ने खुदा माना है, और हम उसी के मुस्लिम हैं। वो कुछ लोग थे जो गुजर गए,
जो कुछ उन्होंने कमाया वो उनके लिए, और जो कुछ तुम कमाओगे वो तुम्हारे लिए। तुमसे ये ना पूछा जाएगा कि यहूदी हो तो राह रास्त, तुमसे ये ना पूछा जाएगा कि वो क्या करते थे। यानी ऐसा नहीं है कि उनकी कमाई का सिला तुम्हें मिलेगा, तुम्हें बस ये मिलेगा कि हाँ तुम्हें उनकी सारी तालीमात तुम तक पहुंच गई, अब तुम अमल करोगे कमाओगे तो वो तुम पाओगे। इस बिना पर तुम नहीं छोड़ दिए जाओगे कि तुम इब्राहिम की औलाद में से हो या इन अंबिया की औलाद में से हो तो तुम्हारी बचत होगी, ये नहीं होगा। यहूदी कहते हैं कि यहूदी हो तो राह रास्त पाओगे, ईसाई कहते हैं ईसाई हो तो हिदायत मिलेगी। इनसे कहो नहीं, बल्कि सबको छोड़कर इब्राहिम का तरीका, और इब्राहिम मुशरिकों में से भी नहीं था। यानी अल्लाह ने क्या बात क्लियर की कि तुम ये कहते, ये जो मुशरिकीन है जो मक्का में रहते हैं ये कहते हैं कि इब्राहिम तो हमारे थे, तो अल्लाह ने कहा ना तो इब्राहिम यहूदी था, ना ईसाई था, और ना मुशरिक था, बल्कि इब्राहिम तो मुस्लिम था। मुसलमानों कहो कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस हिदायत पर जो हमारी तरफ नाजिल हुई है, और जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और औलाद याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ नाजिल हुई, और जो मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे तमाम पैगंबरों को उनके रब की तरफ से दी गई थी, हम उनके दरमियान कोई तफरीक नहीं करते। देखिए, मुसलमान होने के लिए, कल भी हमने इसको डिस्कस किया था कि मुसलमान होने के लिए सिर्फ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लेना काफी नहीं है, बल्कि मुसलमान होने के लिए इन सारी चीजों पर ईमान लाना लाज़िम है, और इनमें हम किसी की तफरीक नहीं कर सकते। जैसे ये बात आई थी ना कि पिछले दिनों के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए जा रहे हैं और इस तरह से बनाए जा रहे हैं, तो वही बात मुस्लिम उम्मा करते थे कि जैसे उलमा कहते थे कि अगर ये यहूदी और ईसाई हमारे नबी के खाके बना लेते हैं तो हम जवाब में उनके नबी के खाके थोड़ी बना सकते हैं, इसलिए कि हम तो ये कहते हैं कि वो सारे नबी भी हमारे थे, हम तो उन सबको भी मानते हैं, हमारा तो ईमान ही मुकम्मल नहीं होता, तो हम उनके दरमियान कोई तफरीक नहीं करते। यहाँ पे अल्लाह ताला साफ यही बात कह रहा है कि ये कहो तुम मुसलमान और हम अल्लाह के मुस्लिम हैं। फिर अगर वो इसी तरह ईमान लाए जिस तरह तुम लाए हो तो हिदायत है, और अगर वो मुंह फेरे तो खुली बात है कि वो हठधर्मी में पड़ जाए। लिहाजा इत्मीनान रखो कि उनके मुकाबले में अल्लाह तुम्हारी हिदायत के लिए काफी है और वो सब कुछ सुनता और जानता है। कहो अल्लाह का रंग प्यारा, सिबकत तरीका बड़ा प्यारा। अल्लाह का रंग कौन सा है? अब देखें, अल्लाह का रंग, इंसान सोचे कि अल्लाह का कौन सा रंग है, अल्लाह कैसे अख्तियार किया जा सकता है? अल्लाह कहता है कि उसके रंग से अच्छा किसका रंग होगा, और कैसे अल्लाह का रंग इख्तियार किया जाएगा, ये भी एक तवील बहस है कि अल्लाह का रंग कैसे इख्तियार किया जाए और उसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए बस अल्लाह का रंग इख्तियार करने के लिए वही बात पीछे वाली आयत कि मुस्लिम हो जा और इंसान कहे अल्लाह में हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह, वो शख्स, कहा कि अल्लाह वाले कौन है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो जिसको देखकर तुम्हें अल्लाह याद आ जाए। यानी अल्लाह का रंग ऐसा हो कि जिसको जब आप देखें, जिसका जब आपके दिल में ख्याल आए, आपके दिल में साथ ही ख्याल अल्लाह का भी आए। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनको हम देखते हैं तो कुछ चीजों के साथ उनका ताल्लुक जुड़ा हुआ होता है, कुछ यादें किसी के साथ जुड़ी हुई होती हैं, तो किसी ना किसी वजह से जुड़ी हुई होती है। तो जो लोग आपको याद आए और साथ ही अल्लाह याद आ जाए तो इट्स मीन कि ये रंग अल्लाह का, इसका मतलब है कि ये अल्लाह वाले हैं जिनको देखकर अल्लाह याद आ जाए। अल्लाहुम्मा रब्बना जल्लना मिनहुम, अल्लाहुम्मा रब्बना जल्लना मिनहुम। अल्लाह पाक हमें भी उन लोगों में शामिल कर दीजिएगा कि जिनका ख्याल जब भी आए, जिनकी पहचान बने तो आप बने, जिनको जो कभी याद करे कोई तो आपके साथ याद करे, आमीन या रब्बल आलमीन, और हम उसी की बंदगी करने वाले होंगे। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ते हो, हालांकि वही हमारा भी रब है और तुम्हारा भी। हमारे अमाल हमारे लिए हैं और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए, और हम अल्लाह ही के लिए अपने बंदगी को खालिस कर चुके हैं। फिर क्या तुम्हारा ये कहना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम और औलाद याकूब सबके सब यहूदी थे या वो नसरानी थे? कहो तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह ज्यादा जानता है। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जिसके जिम्मे अल्लाह की तरफ से एक गवाही हो और वो उसे छुपा ले। यानी अल्लाह ने कहा, सवाल किया अल्लाह ने कि ये जो यहूदी बने ये तो बाद में बने, ये तो इब्राहिम की औलाद में से लोग बने ना, बनी इसराइल के अंदर से लोग मूसा आए और मूसा के पैरोकार मूसा अलैहिस्सलाम के यहूदी बन गए, और फिर ईसा अलैहिस्सलाम आए और ईसाई बन गए। तो ये तो इब्राहिम के बाद आए हैं, तो इब्राहिम यहूदी कैसे हो गया?
तुम कहते हो यहूदी था, तुम कहते हो ईसाई था, तो वो कैसे हो गया? और वो शकीन कहते हैं कि वो हम में से था। तो इब्राहिम तो तुम सबसे पहले था। यहाँ पे अल्लाह का वो सवाल कि तुम सब ये बातें कैसे करते हो? और फिर एक और बात अल्लाह ने कहा कि जिस शख्स के ज़िम्मे कोई गवाही हो, यानी इन लोगों के पास तो गवाहियां मौजूद थी, किताबें भरी हुई थी इनके पास, तो कि जब वो नबी आएगा तो तुम ये गवाही देना कि हाँ यही वो नबी है, तुम उसे पहचान भी जाओ और तो तुम उसकी गवाही देना। तो अल्लाह ने कहा कि कौन है वो शख्स जिसके जिम्मे अल्लाह की गवाही हो, उसे छुपा ले, यानी तुमने गवाहियां छुपा ली। और गवाही को छुपाना वैसे भी सख्त गुनाह है। आगे भी हम पढ़ेंगे सूरह निसा के अंदर पूरा इसका एक कानून है कि गवाही अगर आपके हो, कोई भी गवाही हो सकती है, जरूरी नहीं है कि अदालतों की गवाही का ही जिक्र हो। गवाही कोई भी, जिस वाक्य को आपने अपनी आंखों से देखा हो, कानों से सुना हो, उसके आप गवाह हो जाते हैं। और वो उसकी गवाही अगर कोई पूछे तो आपको देना फर्ज है। छुपाना से अल्लाह ने सख्त मना किया। तुम्हारी हरकत से अल्लाह गाफिल तो नहीं है। वो कुछ लोग थे जो गुजर गए, उनकी कमाई उनके लिए थी और तुम्हारी कमाई तुम्हारे लिए थी। तुमसे उनके अमाल के मुतालिक सवाल नहीं होगा। अच्छा, अब देखें मकसूद क्या था। मकसद ये था कि अब ये जो है किबले का रुख चेंज होना है, तहवील काबा का भी हुक्म आना है। उससे पहले पहले अल्लाह ने सारी बात की तमहीद बांधी, इब्राहिम का जिक्र लेकर आए, सब कुछ लेकर। अभी इस वक्त तक किबला जो है बैतुल मुकद्दस है, मस्जिद अक्सा है। जब तक ये सारा खुतबा बयान किया, ये सारी आयात आई, हुआ क्या कि ये तो मक्का के अंदर थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो चूंकि पता था कि बैतुल मुकद्दस किबला है और वो पहला किबला तो काबा था। तो अल्लाह के रसूल ऐसे रुख पे खड़ा हुआ करते थे हरम के अंदर कि जो हरम के सिमत भी बने और सीधी मस्जिद अक्सा की तरफ भी जाए। तो इन लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुई। इन लोगों ने देखा कि ये नमाज पढ़ता है तो ये तो बैतुल मुकद्दस की तरफ करके नमाज पढ़ता है, ये हमारे ही काबे को फॉलो कर रहा है। अब आगे क्या होने वाला है, ये लोग आ गए मदीना के अंदर। मदीना में अल्लाह ताला ने तहवील काबा की आयत की आगे आयत नाजिल होने वाली है। उस वक्त अब इनके ऊपर एक बड़ी आजमाइश आने वाली थी कि अब शोर उठेगा और साजिशों का एक भरमार होगी, यहूदियों को तकलीफ होगी कि हमारा तो किबला चेंज कर दिया इन्होंने। ये तो पहले, अब हुआ क्या कि मदीना जब गए तो मदीना जब वहां जाके नमाज पढ़ने लगे तो बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करते थे, तो फिर पीठ हरम की तरफ होती, काबा की तरफ होती थी। तो अल्लाह के रसूल का बड़ा दिल किया करता था कि काबा तो चूंकि पहला किबला तो काबा ही था, तो फिर हम उस तरफ रुक करके क्यों नहीं नमाज पढ़ते। बार बार अल्लाह के रसूल इंतजार किया करते थे, दिल में ख्याल आता था, अल्लाह तो दिलों के हाल जान लेता है। तो अल्लाह को भी पता था, लेकिन अल्लाह ने किसी मशीयत के तहत 16 महीने इनको रोके रखा और ये उसी तरफ रुक करके नमाज पढ़ते। तो अब क्या हुआ कि अब इनको ये हुक्म देने वाले हैं अल्लाह ताला कि तुम काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ा करो, मक्का की तरफ। तो यहूदियों की तरफ से एक शोर होना था कि ये क्या होने लगा, और जो हुआ। लेकिन उससे पहले अल्लाह ने किताब के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया और बताया कि ये पहला घर था और इब्राहिम ने इसको तामीर किया था और इसी की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे इब्राहिम। और वो सारी बातें करके अल्लाह ने एक माहौल बना दिया। अब आगे हुक्म आएगा, और लेकिन पहले से अल्लाह ताला मुतनब्बे कर रहे हैं कि ये अनकरीब ये कहेंगे जो नादान लोग हैं, सयकुल सुफहाओ, जो बेवकूफ लोग हैं, नादान लोग हैं, वो ये जरूर कहेंगे कि इन्हें क्या हुआ है। पहले ये जिस किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, यानी बैतुल मुकद्दस की तरफ की नमाज पढ़ते थे, उससे यकायक फिर गए। ऐ नबी इनसे कहो मशरिक और मगरिब सब अल्लाह के हैं। अच्छा, पीछे भी आपने देखा होगा कि अल्लाह ताला ने एक दरमियान में छोटा सा जिक्र करके अल्लाह ताला गुजर गए, एक माइंड सेटिंग करने की है कि मशरिक और मगरिब अल्लाह के हैं, जिस तरफ भी तुम रुख करोगे अल्लाह को पाओगे। ये एक पीछे हमने आयत पढ़ी है ना, वहां भी मकसद यही था ये लाने का कि आगे कोई और हुक्म आने वाला है, आगे जरा थोड़ा सा लोगों को हजम नहीं होगा वो हुक्म, तो उसकी तमहीद बांधी थी। और मशरिक और मगरिब सब अल्लाह के हैं, अल्लाह जिसे चाहता है सीधी राह दिखाता है। और इसी तरह तो हमने तुम्हें उम्मत वस्त बनाया है। अब उम्मत वस्त को भी जरा थोड़ा सा क्लियर करते हैं। दरमियान वाली उम्मत जो है ना, वो दरमियान उम्मत वस्त का मतलब ये है कि जैसे पूरी दुनिया की कौमें हैं, पूरी दुनिया की उम्मतें हैं, तमाम नबियों की उम्मतें आई हैं, उनके दरमियान ये जो उम्मत मुस्लिमा है, उम्मत मोहम्मदिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको अल्लाह ताला ने उम्मत वस्त बनाया। कैसे बनाया कि ये ताकि तुम दुनिया के लोगों पर गवाह रहो और रसूल तुम पर गवाह, यानी तुम वो उम्मत हो, तुम्हारे ऊपर अब एक भारी जिम्मेदारी अल्लाह ने डाल दी है। अब तुम जिस तरह से पूरी बॉडी के अंदर सेंटर के अंदर दिल रखा हुआ होता है, और ये दिल का काम सबसे अहम होता है। दिल का काम क्या होता है कि वो आपकी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा होता है, साफ कर रहा होता है, पंप कर रहा होता है, भेज रहा होता है। अगर ऐसा हो
کہ دل کسی ایک حصے کو بلڈ سپلائی روک دے یا وہاں صفائی روک دے تو کیا ہوگا کہ وہ حصہ فالج زدہ ہو جائے گا، ڈیڈ ہو جائے گا، وہ کام نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے درمیان میں بالکل رکھ کے بنایا اور اس کا کام بالکل ایسے ہی بنایا کہ تم دل کی طرح سے رکھنے والی امت ہوگی پوری دنیا کی امتوں کے درمیان، اور تمہارا کام کیا ہوگا کہ تم نیکیوں کی سپلائی کرو گے۔ جس جس جگہ تم نیکیوں کی سپلائی روک دو گے وہ جگہ ڈیڈ ہو جائے گی۔ اچھا، امت محمدیہ کا کام تو یہ تھا، ذمہ داری تو یہ لگائی تھی کہ اس نے پوری دنیا کی امتوں کو ٹھیک کرنا ہے، پوری دنیا کی امتوں کو بلڈ سپلائی کرنا ہے، نیکیاں سپلائی کرنی ہے۔ ہوا کیا کہ یہ تو خود ہی اپنے آپ کو ہی سپلائی نہیں کر پائی، اپنے آپ کو ہی اس نے ڈیڈ کر لیا، اور آج دیکھ لیں امت مسلمہ کا پوری دنیا میں جو حال ہوا ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہوا ہوا ہے کہ جیسے دل جس جس جگہ سپلائی روکے گا وہ جگہ مرتی چلی جائے گی۔ ہم نے ہر جگہ روک دیا، ہم نے جہاں جہاں روکا وہاں کے حالات دیکھ لیں کہ آج کیا ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو، اس لیے کہ دنیا کے اندر اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بس چلے جانے کے بعد، ان کی نبوت کے بعد، اب دنیا کے ہر فرد کی ذمہ داری، ہر امت کے شخص کی ذمہ داری امت محمدیہ کے اوپر آ گئی۔ اب کیا ہوگا کہ جب ان لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یا اللہ نہ کرے اگر ہم لوگوں تک نہیں پہنچ سکے، اور جب ان سے کھڑے ہو کر پوچھا جائے گا کہ تم لوگ کیوں نہیں ایمان لے کر آئے، تو یہ کہیں گے کہ ہمیں تو ان لوگوں نے بتایا ہی نہیں تھا، ہم تک تو یہ باتیں پہنچی ہی نہیں تھی، اور ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں تھا۔ تو جو کام انبیاء کے تھے، جو کام نبیوں کے تھے، وہ کام اب پوری امت محمدیہ کے اوپر آ گئی ذمہ داری قیامت تک، کیونکہ اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ اور بلا تفریق آئی ہے کہ مرد و زن کی کوئی تفریق نہیں ہے، اور ہم یہ کہیں کہ صرف مردوں کا کام ہے، کہیں اللہ نے نہیں لکھا۔ اللہ نے یہاں پہ امت کا ذکر کیا ہے، امت کا ورڈ یوز کیا ہے، جس کے اندر مرد عورت بچے بڑے کوئی تفریق نہیں ہے، ہر ایک کے اوپر ایکول ذمہ داری ہے کہ وہ پوری دنیا کے اندر اللہ کا حکم سپلائی کرے، اللہ کی طرف اللہ کی دعوت سپلائی کرے، اللہ کی طرف لے کر آئے لوگوں کو اور اللہ کی طرف دعوت دے۔ تو یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہا ہے کہ تاکہ دنیا کے لوگوں پر تم گواہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ دنیا کے لوگوں کو کھڑا کر کے پوچھیں گے کہ تم تک یہ بات پہنچی تھی، تو امت محمدیہ کھڑا کیا جائے گا کہ تم بتاؤ تم نے ان تک بات پہنچائی تھی میری، کیونکہ اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت میں۔ تو ہمیں اللہ کھڑا کر کے گواہی لے گا، اور پھر ہمارے اوپر رسول گواہ ہوں گے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ ان کو کھڑا کیا جائے گا، اور حضرت نوح کو لایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ ہاں بھئی آپ کی قوم جو کھڑی ہوئی ہے ان تک آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم انکار کرتی تھی اور کہے گی کہ نہیں، ہمارے تک تو پیغام آیا ہی نہیں تھا، اگر ہمارے پاس پیغام آتا تو ہم کیا قبول نہ کرتے؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں اللہ، میں نے تو پیغام پہنچایا تھا ان تک، انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ آپ آگے ہم پڑھیں گے حضرت نوح نے کس طرح سے ان کو پیغام 950 برس تبلیغ کی حضرت نوح علیہ السلام نے، اور ان لوگوں کا طریقہ کیا تھا کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے اور اپنے سروں پہ کپڑے ڈال لیا کرتے تھے۔ تو اللہ جب ان کو کھڑا کر کے پوچھے گا تو اللہ کہے گا حضرت نوح علیہ السلام سے کہ نوح، تمہارے پاس کوئی گواہ موجود ہے کہ جو یہ بات کا اقرار کرے کہ ہاں تم نے اپنی قوم میں میری باتیں پھیلائی تھی اور میری دعوت پیش کی تھی اور تمہاری قوم نے انکار کیا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں اللہ، میرے پاس گواہ موجود ہیں۔ تو اللہ کہے گا کون ہے؟ تو حضرت نوح کہیں گے اللہ، میرے پاس امت محمدیہ موجود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو میں گواہ کے طور پہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کہے گا اچھا لے کر آؤ۔ تو پھر اللہ ہمیں کھڑا کرے گا اور حضرت نوح ہم سے کہیں گے کہ تم گواہی دیتے ہو نا کہ میں نے اپنی قوم کو بلایا تھا اللہ کی طرف اور میں نے ان لوگوں کو دعوت دی تھی۔ تو ہماری وہ امت کے لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ ہاں حضرت نوح کون تھے، حضرت نوح نے دعوت کب دی تھی، جنہوں نے قرآن کھولا ہی نہیں وہ کیسے گواہی دیں گے؟ جو قرآن کو سمجھنے والے ہیں، جنہوں نے قرآن کو پڑھا، جنہوں نے پھیلایا، وہ کھڑے ہو کے کہیں گے، ایک نبی کے لیے کھڑے ہو کے کہیں گے ہاں اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو تیری طرف بلایا تھا، تیری طرف دعوت دی تھی۔ تو اللہ ہمیں کھڑا کرے گا گواہوں کے ساتھ۔ اور ہم کیسے دیں گے یہ گواہی؟ ہم تو سب موجود ہی نہیں تھے، ہم کیسے دیں گے؟ کیونکہ ہم نے قرآن میں پڑھا، ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ قرآن رب کا کلام ہے اور رب کی ایک ایک بات سچی ہے، تو ہم اس وجہ سے گواہ بن کے کھڑے ہو جائیں گے، اور اللہ کا رسول ہم پر گواہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب ہماری باری آئے گی اور جب ہم میں سے لوگ کھڑے ہوں گے کہ ہم تک دعوت پہنچی تھی یا نہیں پہنچی تھی، تو اللہ ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کریں گے اور کہیں گے بتاؤ کہ تم نے ان تک دعوت پہنچائی تھی کہ نہیں پہنچائی تھی، ان لوگوں نے عمل کیوں نہیں کیا۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا کر جاتا ہے. اب دیکھیں یہ بھی ایک بڑی بات ہے, سمجھیے گا اس کو. ہجرت کر آئے مکہ سے. مکہ میں کیا تھا؟ کعبہ تھا. یہ لوگ تو کعبہ کے متولی تھے, کعبہ کے اندر رہنے والے تھے جو مشرکین مکہ تھے, اور کعبہ سے ان کی محبت اتنی زیادہ تھی. لیکن اب یہ اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے, اور جب تک مکہ میں تھے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے رسول نماز ایسے پڑھاتے تھے, ایسے رخ پہ کھڑے ہو کے پڑھاتے تھے کہ بیت المقدس بھی سامنے آ جاتا تھا اور کعبہ تو تھا ہی سامنے. لیکن جب یہ مدینہ آ گئے تو اب جو لوگ مکہ سے کعبہ سے محبت کرنے والے تھے لیکن ایمان لے آئے تھے, اب ان کو کعبہ کی طرف پیٹ کرنی پڑ رہی. تو یہ ایک بڑا امتحان تھا. سمجھیے گا اس بات کو. یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو صرف ہم نے یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون کون رسول کی پیروی کرتا ہے. اب جن لوگوں کے دلوں کے اندر کعبہ کی محبت, بیت المقدس کی محبت سے بہت زیادہ تھی, ان لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آتا ہے نا کہ ہم تو پیٹ کر رہے ہیں کعبہ کی طرف ساری زندگی, ہم نے تو پیدا ہوئے تو مکہ کے اندر اور ہم تو اسی کعبہ کی محبت میں بڑے ہوئے. بے شک وہ بت تراشتے, بے شک وہ بتوں کو پوجتے, لیکن کعبہ سے تو ان کی محبت تھی نا. اب اللہ کا حکم ابھی تک نہیں آیا اور ان کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی پڑ رہی ہے, تو ان کے دلوں کی کیا کیفیت ہے. تو اللہ نے یہ ایک ان کے اوپر آزمائش رکھی تھی کہ کون ہے جو اللہ کے حکم کو بڑا سمجھتا ہے, اپنی خواہش اور اپنے دل کی اس بات سے زیادہ اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے تو یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا, ورنہ کعبہ تو شروع دن سے ہی پہلا قبلہ جو ہے وہ قبلہ اول ابراہیم کا قبلہ تھا. تو یہ معاملہ اللہ کہتا ہے, خود اللہ کہتا ہے کہ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت, مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے. یعنی جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر آ گئے تھے, جنہوں نے اپنا جان مال سب کچھ قربان کر دیا تھا, ان کے دلوں میں خواہش تو ہوتی تھی پیدا, خود اللہ کے رسول کے دل میں خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کعبہ کی طرف رخ ہو جائے, ہم نماز اس طرف رخ کر کے پڑھا کریں. لیکن اللہ کا چونکہ حکم ابھی تک نہیں آیا تو بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھ رہے. اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کا ایمان اتنا پکا تھا, اتنا مضبوط تھا کہ وہ اس امتحان میں پاس ہو گئے اور وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے دل میں خواہش ہونے کے باوجود. پھر اب کیا ہوا کہ جب اللہ نے کہا کہ تم اس طرف کر کے نماز پڑھو, تو اب انہوں نے, یہودیوں نے ایک اور شوشہ چھوڑ دیا. انہوں نے کہا لو, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جو 16 مہینے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی وہ تو تمہاری ساری ضائع ہوگی. ایک اب نئے ایمان لانے والے لوگ ابھی گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں, ابھی اپنے گھر بار اپنے بچے سب چھوڑ کر آئے, ان کو اگر یہ خیال آئے کہ لو یہ تو 16 مہینے کی نمازیں تو ہماری ضائع ہو گئی, تو ان کے دل میں ایک خوف پیدا ہو گیا. تو اللہ نے وہاں اس بات کو کلیئر کیا کہ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. یعنی جو تمہاری نے نمازیں پڑھی ہیں مسجد اقصی کی طرف کر کے, اللہ ہرگز وہ ضائع نہیں کرے گا, بلکہ اللہ ہی نے یہ تم پر آزمائش ڈالی تھی. آزمائش کی تمہاری, تمہیں آزما لیا, تم کامیاب ہوگا, اس میں پاس ہو. یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے. یہ بڑی پیاری ہے, بڑی پیاری. ان اللہ بالناس لرؤوف. اللہ کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے, تم جانتے ہی نہیں ہو کہ میری شفقت اور میری رحمت ہے کتنی. تمہیں میرا تعارف جو نہیں ہے, تم مجھے پہچانتے جو نہیں ہے, اسی لیے تو بار بار تعارف کرواتا ہوں, اسی لیے تو تمہیں بار بار بتاتا ہوں کہ دیکھو میں یہ ہوں. میں جب تمہارے لیے اتنی چیزیں پیدا کر سکتا ہوں, تمہارے لیے اتنا سب کچھ بنا سکتا ہوں, تو مجھے تم سے کتنی محبت ہوگی. تم سوچو تو صحیح, کہ تمہارا بار بار, تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول بار بار آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے, کب جبریل آئے اور کب کہیں کہ کعبہ جو ہے تمہارا حرم قرار دے دیا اور اب آئندہ سے تمہارا قبلہ حرم ہوگا, مکہ ہوگا, خانہ کعبہ ہوگا. بار بار آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا کہ یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو. مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو, اب جہاں کہیں ہو تم اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. یہ وہ حکم ہے جس کے بارے میں پہلے سے تمہید باندھی گئی, اور جس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابن سعد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن برا بن معروف کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے. وہاں ظہر کا وقت آ گیا اور آپ لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے. 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے, تیسری رکعت میں یکایک وحی کے ذریعے یہ آیت نازل ہوئی, اور اسی وقت آپ اور آپ کے اقتدام میں جماعت کے تمام لوگ بیت المقدس سے کعبے کی طرف رخ پھیر گئے. اور اس کے بعد مدینہ اور اطراف مدینہ میں اس کی عام اعلان کر دیا گیا. اور برا بن عازب کہتے ہیں ایک جگہ منادی میں کی آواز اس حالت میں پہنچی کہ لوگ رکوع کی حالت میں تھے. حکم سنتے ہی سب اسی حالت کے اندر کعبے کی طرف مڑ گئے. یعنی رکوع کے حالت میں کسی نے آواز لگائی, آواز لگایا کرتے تھے نا, پہلے تو ایسا تھا
کہ جی ایک میسج بھیجا اور سب کو پہنچ گیا. اس وقت تو ایک اعلان کرنے والا ساری جگہوں پہ اعلان کیا کرتا تھا, پہنچا کرتا تھا. تو اللہ کے رسول نے جب ظہر کی نماز کے وقت قبلے کا حکم آیا تو نماز میں 2 رکعت پڑھا چکے تھے, تیسری رکعت میں اب دیکھیں ذرا تھوڑا سا تصور کریں, اپنے دماغ میں لے کر آئیں کہ جب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جا رہی ہے تو سامنے امام کھڑا ہوا ہے اور پیچھے پوری کی پوری جماعت کھڑی تھی, ٹھیک ہے. اب جب رخ بدل گیا تو کیا ہوا کہ جو پوری کی پوری جماعت تھی وہ تو اپنی ایڑیوں پہ گھوم گئی, لیکن امام کو پورا کا پورا گھوم کر اور اس طرف آنا پڑا. تو نماز کی حالت میں اللہ کا حکم آ جائے تو نماز کے دوران ہی پوری کی پوری جماعت مڑ جاتی ہے. اللہ کے رسول پورے گھومے ہوں گے اور پھر اس طرف آ کے کھڑے ہوں گے اپنے جماعت کے لوگوں کے سامنے. اسی طرح سے جب دوسری جگہ پہ حکم پہنچا تو عصر کا وقت تھا اور رکوع کی حالت تھی. رکوع سے وہ سیدھے بھی نہیں ہوئے بلکہ رکوع کی حالت میں ہی وہ مڑ گئے. اور اسی طرح انس بن مالک کہتے ہیں کہ بنی سلمہ میں یہ اطلاع دوسرے دن صبح کے وقت نماز کے وقت پہنچی. لوگ 1 رکعت پڑھ چکے تھے, ان کے کانوں میں آواز پڑی, خبردار رہو قبلہ تب بدل کر کعبے کی طرف کر دیا گیا ہے. سنتے ہی پوری کی پوری جماعت نے اپنا رخ بدل. اب وہی بات نیچے مولانا نے بھی لکھی ہے کہ خیال رہے کہ بیت المقدس مدینے کے عین شمال میں ہے, کعبہ بالکل جنوب میں ہے. نماز باجماعت پڑھتے ہوئے قبلہ تبدیل کرنے کا لا محالہ امام کو چل کر مقتدیوں کے پیچھے آنا پڑا ہوگا, اور مقتدیوں کو صرف رخ بھی بدلنا نہ پڑا ہوگا بلکہ کچھ نہ کچھ انہیں بھی چل کر اپنی صفیں درست کرنی پڑی ہوں گی. چنانچہ بعض روایات میں یہی تفصیل محفوظ ہے. اور کیا کہا اللہ نے کہ ہم تمہارے دل میں جو خیال آ رہا ہے کہ اصل مرکز ابراہیمی جو ہے وہ ہے اسی طرف ہونا چاہیے, تو بس اب یہ فائنل حکم تھا جس سے کیا ہوا, جس سے یہودیوں کو یہ پتا چل گیا کہ اب ہماری ساری اجارہ داری ختم, یہاں تک کہ ہمارا قبلہ بھی ختم. یہ وہ حکم تھا جس کے بعد پھر کھل کر ان کی سازشیں سامنے آ گئیں. اور یہ دشمن پکے پہلے بھی دشمن تھے لیکن اب تک یہ اس لیے چھپے ہوئے تھے کہ چلو کعبہ تو ہمارا ہی ہے نا, قبلہ تو ہمارا ہی ہے, ہماری چیزوں کو فالو کر رہے ہیں. اب تو یہ بالکل مخالف بن گئے. کیا کہا اللہ نے کہ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے, مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ایک اور بات, اہم بات یہ کہ یہ جو تحویل کعبہ کا حکم ہے یہ ایسا نہیں تھا کہ ان کی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں تھا, ان کی کتابوں میں اس کا بھی ذکر تھا کہ وہ جو آخری نبی ہوگا وہ 2 قبلوں والا نبی. 2 قبلوں سے مراد یہ کہ وہ کچھ عرصے تک ایک قبلے کو فالو کرے گا اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے دوسرے قبلے کو فالو کرے گا. یعنی ان کی کتابوں میں 2 قبلے والا نبی لکھا ہوا تھا, یہ نشانی بھی موجود تھی. اب یہ بھی نشانی پوری ہو گئی تب بھی یہ ماننے والے نہیں. اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے. تم ان اہل کتاب کے پاس کوئی نشانی لے آؤ, ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگے, یعنی یہ تمہیں کبھی بھی فالو نہیں کریں گے, یہ تمہارے حرم کی طرف کبھی بھی نہیں ہوگا, یہ چاہے کوئی بھی نشانی لے آؤ. اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو, اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے گروہ کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے. اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا. دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے رب کو بھی یہ کہہ رہا ہے, اپنے نبی کو بھی یہ کہہ رہا ہے, اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کرنے کی کوشش کی, کوئی جیسے وہ کہتے تھے کہ تھوڑی سی آپ ہماری بات مان لیں, تھوڑا سا لچک آپ دکھائیں, تھوڑی لچک ہم دکھاتے ہیں, اور اس طرح سے کوئی میوچل چیز نکال لیتے ہیں. اللہ کہتا ہے ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. کل والی بات جیسے میں نے آپ کو کہی تھی, اللہ کے ہاں گرے کوئی چیز نہیں ہے, تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر کچھ نہیں ہے. اللہ بلیک اینڈ وائٹ بالکل, یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. میں کافا داخل ہونا ہے اسلام میں تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, اور کافر ہو تو پھر تم کافر ہی. تھوڑا بہت ادھر سے تھوڑا بہت ادھر سے یہ نہیں چلتا. ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقین تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا. اللہ تعالیٰ بہت کلیئر کر دیتا ہے. اور اللہ آگے کہتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی اور اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں وہ جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. یہ دیکھیں یہ والے الفاظ اللہ کہتا ہے یعرفون کما یعرفون ابناءہم, اپنے بیٹوں کو جیسے وہ پہچانتے ہیں نا ایسے پہچانتے ہیں اس کعبہ کو. ان کو پتا ہے کہ یہ کعبہ ہے اور ابراہیم کا کعبہ, ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ہر چیز موجود ہے. مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے, اور یہ قطعی ایک امر حق ہے
تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز شک میں نہ پڑو، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں میں سبقت لے جانے والے بن جاؤ. یعنی اللہ کہتا ہے ہر انسان کو کسی نہ کسی رخ کی طرف جھکنا پڑتا ہے، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ایسی ہوتی ہے جگہ کہ جہاں پہ جا کے وہ اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے، جہاں پہ جا کے وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف مت جھکنا، بس تم بھلائیوں میں سبقت کرو. یعنی تمہیں اگر شوق ہے بھلائی کسی چیز میں سبقت لے جانے کا، تم چاہتے ہو، دنیا کے اندر بھی ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اگر کچھ خواتین کو میں نے دیکھا بڑا جنون ہوتا ہے کہ یہ پرنٹ سب سے پہلے میں پہن لوں، یہ والے اس والی سیل لگی ہوئی ہے تو اس کے اندر جو سب سے اچھی چیز ہے وہ میں لے لوں. تو یہاں پہ بھی الگ الگ اسی طرح سے بات کرتا ہے کہ سبقت لے جانے کا اگر تمہیں شوق ہے تو تم بھلائیوں کی طرف سبقت لے جاتے جو تمہیں آخرت میں بھی ہے. جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا اور اس کی قدرت سے کوئی چیز بھی باہر نہیں. تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہاں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف ہے. تو یہ خاص حکم آ گیا کہ اب تم جہاں کہیں بھی ہو حرم کی طرف نماز کر کے رخ کر کے نماز پڑھا کرو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے. ہاں، جو لوگ ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہیں ہوگی، تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. یعنی ایک اور پیاری بات بتائی کہ جب تم اللہ کی طرف رخ کر کے اور اللہ کو فالو کرنے لگو گے تو تم ایسا نہیں ہے کہ بڑے مزے مزے سے فالو کر لو گے اور تمہیں کوئی تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے گا اور تمہیں کوئی کچھ کہے گا نہیں. ایسا نہیں ہے، تمہیں لوگ تنقید کا بھی نشانہ بنائیں گے، تمہارے اوپر آوازیں بھی کسی جائیں گی، تم پہ باتیں بھی بنائی جائیں گی، تمہاری پچھلی چیزیں بھی دہرائی جائیں گی، تمہیں بار بار ٹارگٹ کیا جائے گا کہ یہ پہلے تو ایسا تھا اور پہلے تو ایسا تھا اور اب دیکھو ذرا کیا ان کی حالت ہوگی، 4 دن ہو گئے ان کو اس طرف آئے تو انہوں نے اپنا ہی وہ کر لیا. تو اللہ کہتا ہے کہ تم ان سے مت ڈرو، ان کی باتوں سے مت ڈرو، نہ ہرٹ ہو، کچھ بھی نہیں، بلکہ مجھ سے ڈرو، اس لیے کہ تم اب میری طرف آ گئے ہو، میری طرف آنے لگے ہو تو میری فکر کرو اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں. یہاں پہ اللہ نے کیا کہا کہ نعمت پوری کرنے سے مراد کہ اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا. اللہ نے کعبہ تھا وہ کعبہ بھی اب تمہیں دے دیا جس کی تمہیں خواہش تھی. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اس کو اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. اللہ نے تمہیں فائنل امت بنا کے اب اس کے بعد اللہ تمہیں معزول نہیں کرے گا قیامت تک. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی ٹاپ لسٹ کے اندر رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے تم اب ہر امت سے افضل امت قرار دے دیے گئے. تمہارے اوپر اللہ نے اپنی ہر نعمت مکمل کر دی. جیسے یہودی تھے ان کو اللہ نے کیا کہا پیچھے ہم پڑھ کے گئے، اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں تمام قوموں پر فضیلت دی تھی، لیکن پھر کیا ہوا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ان کی جگہ کھڑا کر دیا اور ان کو معلوم کر دیا، ان کو ڈسمس کر دیا. لیکن ہمارے لیے اللہ نے یہ حکم دیا کہ قیامت تک تمہیں ڈسمس نہیں کروں گا. ہاں، چھوٹے چھوٹے عذابوں کی صورت میں تمہیں ہلاتا رہوں گا، تمہیں الرٹ کرتا رہوں گا. تم جب بہت نافرمان ہو جاؤ گے تو تمہیں ریپلیس کر دوں گا، دوسرے لوگ لے آؤں گا، لیکن لاؤں گا اسی امت. ان امت کے طور پہ تمہارے اوپر میں نے اپنی نعمت مکمل کر دی اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اس طرح فلاح پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ میں نے تمہیں تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے. دیکھیں کسی بھی جگہ سے یا کسی بھی زبان کا جاننے والا، جیسے اگر کسی اور زبان کا کسی اور دیش سے کوئی شخص آ جائے، کسی اور ملک سے آ جائے، کسی اور علاقے سے آ جائے، جس کا رہن سہن الگ ہو، جس کی زبان الگ ہو، جس کا اسٹائل ہی آپ کو سمجھ نہ آتا ہو اور وہ آپ کو کسی طرف راغب کرنے کی کوشش کرے تو آپ کو اس کو فالو کرنے میں بہت پرابلم ہوتی ہے، سمجھنا ہی مشکل ہوتا ہے. زبان ہی نہیں سمجھ آتی، وہ لمبے لمبے خطاب بھی دیتا رہے گا تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گی. لیکن اگر آپ ہی کے درمیان سے کوئی ایک شخص کھڑا ہوتا ہے جو آپ ہی کے جیسا رہتا سہتا ہے، آپ ہی کی زبان بولتا ہے، تو اس کی بات سمجھنا زیادہ آسان ہوتا ہے. تو اللہ بار بار یہ بات کہتا ہے اور وہ شخص جو آپ کے درمیان 40 برس تک ایک نہایت ہی پاکیزہ زندگی گزار چکا ہو، جس کو آپ اپنے امانتیں دیتے ہوں، جس کو آپ خود صادق اور امین کا لقب دیتے ہوں، جو آپ کے درمیان بڑا نیک نام ہو، وہ جب کوئی بات کہے گا تو آپ اس کو کنسیڈر کریں گے. جیسے اللہ کے رسول نے جب ان کو بلایا تھا اور ان کو کہا تھا کہ اگر میں کہوں کہ پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو کبھی آج تک جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم آپ کی بات پہ یقین کر لیں گے. لیکن جب چوٹ پڑی ان کے خداؤں کے اوپر اور جب اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تمہیں ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، تو انہوں نے وہ ساری باتیں سب چیزیں ایک سائڈ پہ کر دی اور سب سے پہلے سگا چچا جو ہے وہ ابو لہب وہی بول کے چلا گیا کہ تمہارا ستیہ ناش ہو اور تم نے ہمیں اس چیز کے لیے بلایا. یعنی اپنی وہ جو خدا بنائے ہوئے تھے، اپنی جو خواہشات
की हुई थी और अपने माबूद बनाए हुए थे, उनके खिलाफ नहीं सुनते थे। तो अल्लाह ताला यहाँ कहता है कि कोई ऐसा नहीं है कि मैंने बाहर से कहीं से कोई ला के तुम्हारे अंदर कोई चीज भेज दी, कोई शख्स भेज दिया जिसकी जबान ही तुम्हें समझ नहीं आती, जिसका रहन सहन तुम्हें समझ नहीं आता, जिसका कैरेक्टर ही तुम्हें नहीं पता, की हिस्ट्री तुम्हें नहीं पता, और तुम उसको, अब तुम्हें परेशानी हो रही है फॉलो करना, अपना है, ये तो तुम्हारे दरमियान रहता था, ये तो तुम्हारे लिए सादिक और अमीन था, ये तो बड़ी पाकिज़ा जिंदगी गुजार चुका है, और फिर तुम्हारे दरमियान में से तुम में से एक रसूल भेजा है जो तुम्हें मेरी आयात सुनाता है, तुम्हारी जिंदगियों को संवारता है, तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है, और तुम्हें वो बातें सिखाता है जो तुम जानते नहीं थे। अब ये वाली जो आयत है, इसको जरा पीछे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की दुआ के साथ रिलेट करें तो पता चलता है कि जो दुआएं उन्होंने मांगी थी वो सारी चीजें इसमें आ गई कि अल्लाह इनके दरमियान इसी कौम में से, इन्हीं में से एक रसूल भेजना जो इनकी जिंदगियां भी संभाले, इनको तेरी आयात भी सुनाए और इनको तालीम भी दे, किताब और हिकमत की। वही सारी बातें अल्लाह ने कहा, एज इट इज कबूल कर ली कि हाँ ठीक है, वो तुम्हारे दरमियान रहता है और वो बातें सिखाता है जो तुम नहीं जानते, लिहाजा तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो और कुफरान नेमत ना करो। बड़ी प्यारी बात, फस्कुरूनी अज़कुरकुम। दुनिया में कोई रिश्ता ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई ताल्लुक ऐसा नहीं है जो ये दावा कर सकता हो, जो ये कह सकता हो कि तुम फला टाइम मैंने तुम्हें याद किया था तो फला टाइम तुमने भी मुझे याद किया। हो जाता है कभी कभी कि हम उससे कहें कि देखो मैं अभी तुम्हें याद ही कर रही थी और तुम्हारी कॉल आ गई, ये हो जाता है, लेकिन हर बार नहीं होता। मगर अल्लाह का कमाल ये है, अल्लाह से ताल्लुक का कमाल ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बल्कि हदीस कुदसी है कि अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा मुझे दिल में याद करता है तो मैं उसे दिल में याद करता हूँ। देखें ये एक कनेक्शन बना हुआ है, जैसे ही आपके दिल में ख्याल आता है कि आप जिक्र करने लगते हैं अल्लाह का, आप कुरान पढ़ने लगते हैं, या आप अल्लाह को सोचने लगते हैं, या अल्लाह की किसी तकलीफ के ऊपर जिक्र करते हैं, खुश होते हैं। जैसे अभी कल परसों ही रात को सोते में ना, और जैसे आजकल माहौल हो गया है कि बड़ी शदीद गर्मी हो गई है और एसी भी कोरोना की वजह से नहीं चला पा रहे थे, सबने किया हुआ कि नहीं ना चलाएं। तो रात में ना मैं लेटी हुई और सोने के लिए तो एकदम से ना मुंह के ऊपर ठंडी ठंडी हवा लगी। आप यकीन करें कि वो ठंडी हवा इतनी प्यारी लगी, इतनी प्यारी लगी कि मैं ना बस एकदम से मुस्कुराने लगी और मुझे अल्लाह पे इतना प्यार आया और मैं बस एकदम ही ना मतलब अल्लाह से बात करने लगी और मैं कहने लगी कि अल्लाह हवा भी आपने कितनी प्यारी चीज बनाई है कि मेरे चेहरे के ऊपर ये हवा लग रही है और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मुझे इतना मतलब बहुत ही अच्छा फील हो रहा था मुझे कि ठंडी ठंडी हवा मेरे चेहरे पे लग रही थी पंखे की। तो मैं उस हवा क्यों अल्लाह के साथ रिलेट कर रही थी, अल्लाह के ऊपर मुझे प्यार आ रहा है कि अल्लाह ने हवा भी जो नजर भी नहीं आ रही, जो कहीं हमें वैसे अगर देखें तो एग्जिस्ट नहीं करती, पता ही नहीं चलता कि भाई है, हम उसको छू नहीं सकते, हम उसको फील नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे फील कर सकते हैं कि वो हमें अच्छा महसूस करा रही है। तो जब ये इस तरह की सोच आपके दिल में आई, मुझे पूरा गुमान है, यकीन है अल्लाह से कि जब मैं अल्लाह के बारे में ये सोच रही हूँ तो मैं उसी वक्त अल्लाह मेरे बारे में भी सोच रहा है, क्योंकि अल्लाह कह रहा है तो मुझे याद रखो। हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह कहता है कि तुम मेरा बंदा जिस वक्त मुझे दिल में याद करता है मैं फौरन उसको अपने दिल में याद करना शुरू कर देता हूँ। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि मतलब मैं अल्लाह को याद करूं, अल्लाह मेरे दिल में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं अल्लाह के दिल में आ जाऊं, उसी वक्त उसी लम्हे अल्लाह मुझे याद करने लग जाए, कितनी बड़ी बात है। इसको सोचें, इसको कभी तन्हाई में बैठ के कभी इसको फील भी करें कि मैं भी अल्लाह को याद कर रही हूँ, अल्लाह मेरे दिल में, मैं अल्लाह के दिल में। कितनी बड़ी चीज है कि मैं अल्लाह के दिल में पहुंच गई। किसी इंसान के दिल में पहुंच जाना हम उसी को समझ लेते हैं कि बहुत बड़ी बात है और हम पूरी जान मार देते हैं किसी के दिल में जगह बनाने के लिए, और फिर भी किसी हद तक कामयाब होते हैं नहीं होते, अपना तन मन धन सब वो कर देते हैं। और यहाँ पे अल्लाह इतनी आसान तरकीब बता रहा है कि बस तुम मुझे याद करो। जब इंसान अपने दिल में अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह फौरन उसको अपने दिल में याद करना शुरू कर देता है। और हदीस के अंदर आगे आता है कि और जब इंसान अपने जैसे लोगों की महफिल के अंदर उसको याद करता है, अल्लाह का जिक्र करता है, तो अल्लाह उससे ज्यादा खूबसूरत और बाबरकत फरिश्तों की महफिल के अंदर उन लोगों का जिक्र शुरू कर देता है। तो जैसे ये वाली हमारी महफिल होती है, हम 2 घंटे बैठते हैं क्लास के अंदर, या इस तरह की और बहुत सारी क्लासेस, तो आप ये याद रखा करें, इस बात के ऊपर खुश हुआ करें, फख्र किया करें कि जिस टाइम के अंदर हमारी ये क्लास चल रही होती है उतनी ही देर अल्लाह आपका और हमारा, हम सबका जिक्र अपने पास आसमान के ऊपर फरिश्तों की महफिल सजा के करता है। ये अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह की हदीस खुद से खुद अल्लाह ने बयान की है कि जब वो जिक्र कर रहे होते हैं तो मैं उनसे आला महफिल के अंदर उनका जिक्र कर रहा होता हूँ।
اور ایک اور حدیث اسی کے بارے میں بڑی پیاری کہ آسمان سے فرشتوں کا جھنڈ کے جھنڈ اترتے ہیں اور دنیا کے اندر گھومنا شروع کر دیتے ہیں، تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسی جگہیں، ایسے مقامات جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو. تو پھر کچھ فرشتوں کو وہ جگہ مل جاتی ہیں، کچھ فرشتوں کو وہ مقامات مل جاتے ہیں، تو وہ باقی سارے فرشتوں کو آواز لگا کے کہتے ہیں آ جاؤ آ جاؤ سب آ جاؤ ادھر ہی آ جاؤ، مجھے وہ جگہ مل گئی ہے جہاں پہ ہم تلاش کرنے جس کو نکلے تھے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، یہ محفل ہے جہاں پہ اللہ کے بارے میں اللہ کی آیات پہ غور و فکر ہو رہا ہے. تو پھر اس چھت کے اوپر جس گھر کے اندر یا جس جگہ پہ وہ بات ہو رہی ہوتی ہے، وہ ذکر ہو رہا ہوتا ہے، وہاں سے لے کر اس چھت سے لے کر آسمان تک فرشتوں کی تہ در تہ تہیں لگ جاتی ہیں اور فرشتے پورے کے پورے اس جگہ چھا جاتے ہیں. اور پھر جب یہ اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ کہاں گئے تھے، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ ہم ایک جگہ گئے تھے، وہاں پہ آپ کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو یاد کر رہے ہیں، آپ کی آیتوں کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں. اللہ ان سے کہتا ہے، اللہ ان سے پوچھتا ہے. اچھا دیکھیں اللہ ان سے کیوں پوچھتا ہے؟ کیا اللہ نہیں جانتا؟ کیا یہ سوالات اللہ کیوں کرتا ہے؟ پیچھے سے ذرا یاد کریں کہ جب اللہ نے ان کو کہا انی جائل ہر جگہ، تو انہوں نے اس خوف کا اظہار کیا تھا. انہوں نے کس خوف کا اظہار کیا تھا کہ اللہ وہ فساد پھیلائے گا، زمین میں خون بہائے گا، وہ تو تباہ اور برباد کر دے گا. تو اللہ نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو اللہ ان فرشتوں کو بار بار کال کر کے کیا کہتا ہے، کیا کر رہے تھے یہ میرا خلیفہ کیا کر رہا تھا؟ تو پھر فرشتوں کے منہ سے سنتا ہے اللہ وہ تیرا ذکر کر رہے تھے. اللہ کہتا اچھا کیا مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ جنت مانگ رہے تھے. تو اللہ کہتا ہے اچھا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ جنت دیکھی تو نہیں ہے، بس تو نے جو کچھ بتایا ہے اسی کو دیکھ دیکھ کے مانگ رہے تھے. اللہ کہتا ہے اچھا اگر میں ان کو جنت دکھا دوں تو فرشتے کہتے ہیں اللہ پھر تو یہ پاگل ہی ہو جائیں گے، پھر تو یہ اور زیادہ شدت سے مانگیں گے، پھر تو یہ اور زیادہ رو کر مانگیں گے، پھر تو یہ اور زیادہ چاہت سے مانگیں گے. اگر انہوں نے جنت دیکھی، انہوں نے تو جنت دیکھی ہی نہیں ہے، تو صرف اس کے ذکر پہ ہی فدا ہوئے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں. پھر اللہ کہتا ہے اچھا اور کیا کر رہے تھے؟ اور پھر فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. تو اللہ کہتا ہے کہ اچھا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں انہوں نے جہنم تو نہیں دیکھی، لیکن تو نے اتنا ہولناکی کا اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ اس سے ڈرتے ہیں، اس سے خوفزدہ ہوتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے اچھا اگر میں ان کو جہنم دکھا دوں تو فرشتے کہتے ہیں اللہ پھر یہ اس سے اور زیادہ بھاگیں گے، پھر یہ اور زیادہ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، پھر یہ اور زیادہ گڑ گڑا کے اس سے پناہ مانگیں گے. تو اللہ کہتا ہے کہ اچھا بس ٹھیک ہے، تم سب گواہ رہنا کہ جو بھی اس محفل میں شریک ہے، میری محفل میں شریک ہے، میں ان سب کو بخشتا ہوں. تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اللہ رکی. اور اس محفل میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو بس ایسے ہی آ گیا تھا، جو باقاعدہ پلاننگ کر کے نہیں آیا، بلکہ وہ ایسے آ گیا تھا کہ چلو میں دیکھتا ہوں جا کے ہو کیا رہا ہے، یا کسی کے لانے سے آ گیا تھا، یا جبرن کوئی لے آیا تھا اس کو. تو اللہ آپ تو ساروں کو ہی بخشنے لگے کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے باقی سب کے صدقے میں اس کو بھی بخش دیا. تو دیکھیں اللہ تو اتنا پیارا ہے. اللہ تو شامل ہونے والوں کو جب یہ ختم ہوگی محفل انشاءاللہ تعالیٰ تو اس سے پہلے اللہ بخش دیتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، ان کے سب سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو یہ خوشخبریاں ہیں، ان کو محسوس کیا کریں، ان کو باقی لوگوں کو بھی آگے پہنچایا کریں. اور اس بات کو کہ جب تک ہماری محفل چلتی ہے فرشتے ہمیں اپنے پروں سے ہمارے اوپر سایہ کیے رکھتے ہیں. اور اللہ کرے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، اور اللہ ہماری اس سارے وقت کو اپنی بارگاہ میں بڑھا چڑھا کے قبول کر دیں. اللہ کہتا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ. شکر ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے بار بار تلقین کی ہے. چھوٹی سے چھوٹی بات کے اوپر بھی کوئی ٹھنڈا پانی بھی پی لے تو شکر ادا کرے، الحمدللہ بار بار ادا کرے. اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے اتنی گرمی کے اندر ہمیں ٹھنڈا پانی دیا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر شکر ادا کرنا شروع کریں، اللہ کا اطمینان محسوس کریں گے، سکینت محسوس کریں گے، بار بار شکر ادا کریں گے. اور اللہ کہتا ہے لازیدنکم لئن شکرتم لازیدنکم، جو کوئی زیادہ شکر ادا کرے گا میں اسے اور زیادہ دوں گا. یہ اللہ کی سنت ہے، زیادہ لینا چاہتے ہیں زیادہ شکر ادا کرنا شروع کر دیں. اللہ کہتا ہے کفران نعمت نہ کرو. اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد کرو. کل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جب کبھی تم پریشان ہو جاؤ، تکلیف میں آ جاؤ، مصیبت میں آ جاؤ، جب ہر طرح کا تمہیں لگے کہ تم پر در بند ہو گیا ہے، تو تمہارے پاس صرف دو راستے بچے ہیں، کہ تم صبر کرو
اور تم اللہ سے کہو صبر جمیل، جیسا یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا، اور دوسرا یہ کہ تم اللہ کے آگے جھک جاؤ سجدے کی حالت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان سب سے زیادہ قریب اللہ سے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ دراصل ناک کو زمین پر رگڑ لینا۔ کبھی کوئی سوچے تو صحیح کہ کیا ہم کسی کے آگے جھکتے ہیں؟ ہماری اولادیں غصے کے اندر آج کل ایسا ہو گیا ہے کہ اولاد ماں کے سامنے غصے میں بھی ہو تو ہمیں اس کو اشارہ کر کے بولنا پڑا تھا کہ اپنی آنکھیں نیچی کرو، یعنی اپنی باڈی لینگویج ایسی فیل کرواؤ کہ تم شرمندہ ہو۔ جب ہم اپنا ماتھا زمین پہ ٹیک دیتے ہیں، جب ہم اپنی ناک زمین پہ رکھ دیتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ہم نے سرنڈر کر دیا، اللہ ہم کچھ نہیں، ہاں ہم تیرے آگے جیسے تو چاہے گا اللہ ہم اسی طرح سے۔ تو یہ سجدہ اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک کرنے کا طریقہ سجدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ جنت کا ساتھ چاہتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، یعنی تم زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھو، زیادہ سے زیادہ سجدے کرو، تم میری مدد کرو تو پھر میں تمہیں اپنے ساتھ جنت میں رکھ لوں گا، اللہ سے سفارش کروں گا تو تمہارے سجدے اس میں کام آئیں گے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا کوئی شعور نہیں، اور ہم ضرور تمہیں خوف اور خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ آج ہم بالکل اسی آزمائش میں مبتلا ہے نا، دیکھ لیں کہ کیا حال ہے۔ ایک چیز زندگیوں کا خوف، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات، لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو گئے، ختم ہو گئے، گھاٹے ہو رہے ہیں آمدنیوں میں، ہر طرح کی یہ ساری آزمائشیں مستقل ایک ہی دفعہ اللہ نے ڈالنی ہے۔ ان حالات میں ایک تو یہ صبر، اور دوسرا اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف پلٹ جانا، اللہ کو خوش کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اور اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا۔ اور اللہ کہتا ہے ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کیا کہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑا پیارا اس کا مفہوم ہے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں صرف کسی کے انتقال کی خبر کے اوپر پڑھنا چاہیے، نہیں، ہر چھوٹی سے چھوٹی مصیبت، ہر چھوٹی سے چھوٹی پریشانی کے اوپر یہ پڑھنا چاہیے۔ ایون یہ کہ کوئی چیز گم بھی ہو جائے، کوئی چیز کھو بھی جائے، لائٹ چلی گئی، کوئی چیز نہیں مل رہی، کچھ بھی نقصان ہو گیا چھوٹے سے چھوٹا، تب بھی آپ یہی پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ ہی کے ہیں، انا بے شک ہم للہ اللہ کے ہیں، وَإِنَّا اور بے شک ہم الیہ اسی کی طرف راجعون رجوع کرنے والے ہیں، واپس پلٹنے والے ہیں، پھر سے اسی کی طرف جائیں گے۔ یعنی اللہ کہتا ہے کہ جو مصیبت کے اندر جو شخص یہ پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ جب کسی کی بچے کی ڈیتھ ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انتقال ہوتا ہے، جب اللہ اس کا بچہ واپس لے لیتا ہے تو اللہ فرشتوں سے ہی پوچھتا ہے کہ تم نے میرے عزیز، میرے بندے کے عزیز جان کی جان لے لی، تو اس نے جواب میں کیا کہا؟ تو فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے بندے نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی میں تو خود اللہ آپ ہی کا ہوں اور مجھے بھی تو آپ ہی کے پاس آنا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اچھا اتنی تکلیف کے اندر اور اس نے یہ کلمے پڑھے، تو بس تم ایسا کرو جنت کے اندر اس کے لیے ایک بڑا سا محل بنا دو اور اس محل کے اوپر تختی لگا دو بیت الحمد، یعنی اللہ کی حمد کرنے والا، تکلیف اور مصیبت میں بھی اللہ کو بڑا ماننے والا، اس کے لیے ایک محل بنا دو۔ تو ان کا بہت بڑا اجر ہے صبر کرنے کا اور اللہ کے لیے بڑائی بیان کرنے کا۔ اللہ کہتا ہے کہ انہیں خوشخبری دے دو کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی اور اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ ایک اور چیز آگے آ رہی ہے صفا اور مروہ کی نشانیوں میں سے، میرا خیال ٹائم پورا ہو گیا، اب اگر آپ مجھے کہیں، کیونکہ یہ طویل موضوع ہے، اس کو صرف ایسے پڑھ کے نہیں جایا جا سکتا، اس کو ذرا اچھے طریقے سے کرنا ہوگا۔ یہ حضرت ہاجرہ کا اور حضرت اسماعیل کا قصہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں۔ پھر کل اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔